درود شریف پڑھ لیں. آپ میں سے کتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اچھا. اور چوری کے لیکچرز والے؟ استغفر اللہ. اچھا بیٹے، جیسے ابھی ان حضرت نے کہا کہ جس ٹاپک پہ مجھے کہا تھا بات کرنے کا، آپ لوگوں کے مسائل اور ان کا حل. دیکھو مسائل تو بہت سارے ہیں اور اس کی لسٹ بہت زیادہ ہے. تو مسائل تو شاید جو میں نے غور کیا تھا اپنے ایکسپیرینس سے یا کچھ بچوں سے جنرلی پوچھتے ہوئے، تو وہ تو چلو 3-4 موٹے موٹے مسائل کی بات کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ بیسک کنسیپچل باتیں بہت ضروری ہیں، وہ میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. ایک سچویشن امیجن کرتے ہیں، ہے تھوڑی عجیب سی لیکن کوشش کرتے ہیں کہ امیجنیشن میں وہاں پہنچ جائیں. زمین پہ جہاں ہم رہ رہے ہیں میدانی علاقوں میں، ہم یہاں اس وقت جہاں بیٹھے ہیں وہ پہاڑی علاقے نہیں نا، میدانی علاقے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی سیلاب یا کوئی اور بیماری پھیل گئی ہے اور میدانی علاقوں میں اب نہیں رہنا ہے. گورنمنٹ نے ہمیں کچھ پہاڑوں کے اوپر کچھ جگہیں بنا دی ہیں اور کہا ہے جی آپ سب لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں. اچھا، وہاں شفٹ ہونے کے لیے گورنمنٹ نے وہاں رہنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن سب پورے نہیں آئیں گے وہاں پر. تو اس کے لیے کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی بتا دیا گورنمنٹ نے. گورنمنٹ نے کہا جب آپ نے اوپر پہنچنا ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس رجسٹریشن کارڈ ہونے ضروری ہیں. جو آپ نے یہاں سے رجسٹریشن کارڈ بنوانے ہیں، وہاں آنا ہے، کارڈ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر پہاڑ سے نیچے پھینک دیں گے. رجسٹریشن کارڈ بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ بھی کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں تو چلو اسٹوڈنٹس کی مثال بھی بنا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی نا گورنمنٹ نے کچھ کوسچنز دیے ہیں، کچھ اسائنمنٹس دیے ہیں اور کافی سارے کوسچنز ہیں اور ان کو سالو کر کے بھی اوپر لانا ہے. ان کی گریڈنگ بھی ہونی ہے اوپر. جتنے زیادہ کوسچن سالو کر لے گا اتنے زیادہ نمبر بن جائیں گے اس کے. لیکن اوپر پہنچنے تک کا جو سفر ہے وہ پیدل کرنا ہے سب نے. پہاڑی علاقہ ہے، وہ سفر ہو سکتا ہے کہ سال سے بھی ایکسیڈ کر جائے، یعنی سارے موسم آ جائیں اس کے اندر. ریپیٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ نے ہم سب کو یہاں سے جگہ فارغ کر دی ہے. پہاڑوں کے اوپر کہیں ہمارے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں، پورا رہنے کا انتظام ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے رجسٹریشن کارڈ لانا بہت ضروری ہے. جو نہیں رجسٹریشن کارڈ لائے گا اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیں گے. اور اس کے علاوہ چونکہ رہنے کی جگہ لمیٹڈ ہے، پھر وہاں پر سب گھر ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی بہتر ہے، کوئی اس سے اچھا ہے، کوئی اس سے اچھا ہے، تو اس کی گریڈنگ ہوگی. وہ گریڈنگ کیا ہوگی؟ اس کے لیے کچھ کوسچنز دے دیے گئے ہیں اور کہا ہے ان کو سالو کریں، پھر اپنے سولوشنز لکھ کے ہارڈ پیجز پہ وہ کاپی رجسٹر بھر کے وہ بھی آپ نے کندھے پہ لاد کے اوپر لے کے آنے. لیکن جو اوپر پہنچنے کا راستہ ہے وہ پہاڑوں سے گزر کے مہینوں کا راستہ ہے، سال بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے. اب ساری عوام جو ہے نا وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو گئی ہے. اب جو تھوڑا سا سمجھدار ہوگا اس نے یہ بھی سوچنا ہے کہ راستے کے پتھر ہیں تو میرے پاس چلنے کے لیے جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ پتھر ہیں، مشکل راستہ ہے، تو وہ جوتا بھی اچھا بندوبست کر لے. پھر وہ سوچے گا کہ جوتا تو ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو کیوں نہ میں 4-5 جوتے رکھ لوں. ایک بیگ بنایا، 4-5 جوتے اس کے اندر رکھ لیے. پھر اس نے سوچا کہ راستے میں بھوک بھی لگنی ہے، سال کا سفر بھی ہو سکتا ہے، تو کھانے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے. اس نے وہ کھانے کا سامان بھی جمع کرنا شروع کیا اور جتنا زیادہ مزے کے کھانے وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہوگا بیگ اتنا بڑا ہوتا جائے گا. اور اگر وہ صرف اتنا کھانا اکٹھا کرے گا جو اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے
تو چھوٹے سے شاپر میں بھی آ جائے گا. چلو شاپر ڈبل کر لے بے شک, لیکن چھوٹے سے شاپر میں بھی آ جائے گا. پھر اس نے سوچا کہ اوپر جانا ہے تو ہو سکتا ہے سال کے اندر گرمی بھی آ جائے, سردی بھی آ جائے, بارش بھی آ جائے, تو چھتری بھی پکڑ لیتا ہوں, کوئی رضائی گدا یہ بھی لے لیتا ہوں, کیونکہ راتیں بھی گزارنی ہوں گی پہاڑوں پہ, گرمی بھی ہے, ٹھنڈ بھی آنی ہے, تو وہ رہنے کے لیے کپڑے, کمبل, رضائی سوچا یہ بھی لے لیتا ہوں. اب اس ساری سوچ سے پہاڑ پہ چڑھنے والا سامان بڑھتا جا رہا ہے اس کے پاس, لے کے خود جانا ہے اس نے کندھے کے اوپر. اور اس کے علاوہ وہ جو رجسٹر بھرنے تھے, کون سے رجسٹر بھرنے تھے, وہ جو کوسچنز ملے ہوئے تھے جن کی گریڈنگ ہو رہی تھی اوپر, وہ رجسٹر بھی بہرحال اس نے بھرنے ہیں کیونکہ ان کی گریڈنگ ہے, وہ رجسٹر بھی کندھے پہ لاد کے لے کے جانے ہیں. پھر اس کو خیال آیا کہ کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے پہاڑ پہ ہوں, تو ان سے بھی تو بچنا ہے. تو اس کے لیے نا اس نے ریلیونٹ کچھ ویپنز بھی رکھنے شروع کر دیے. ہو سکتا ہے کہیں شیر بھی آ جائے, کیا پتا کہیں سے کوئی ایلین بھی آ جائے, کیا پتا کوئی عجیب سے جانور بھی آ جائے. اس کیا پتا کو سوچ سوچ کے وہ بہت سارے ویپنز بھی بناتا جا رہا ہے. کیا پتا سب لوگ ساتھ اوپر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں گے تو کوئی میرے اوپر حملہ کر کے میرا سامان نہ چوری کر لے, اس کے لیے بھی مجھے ویپن چاہیے. پھر اس نے سوچا کہ میں کچھ اور چیزیں نا ٹیکنالوجی ہاں, تو میں نا کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں بھی بناتا ہوں جہاں سے میرا چڑھنا آسان ہو. کوئی ویلز بنا لے, کوئی اور سپورٹ بنا کر پوری فیملی کو ساتھ اس میں لپیٹ کے پھر اوپر لے جائے. اس نے یہ بھی چیز سوچنی شروع کر دی. جتنا سامان زیادہ کرتا جائے گا اس سامان کو اکٹھا کرنے کی اس کی محنت بھی لگے گی. یہ سارا کچھ ایک دکان سے تو نہیں مل رہا, ہو سکتا ہے اس کو خود سامان پیک کرنا پڑے, ہو سکتا ہے ویپن اس کو خود تیار کرنے پڑے, ہو سکتا ہے جو کھانے کا سامان لے کے جانا چاہ رہا تھا وہ جگہ جگہ بازار سے اکٹھا کرنا پڑے. اس کی فکر لگنی شروع ہو جائے گی. یہ سارا سامان اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. جتنا زیادہ سامان ہوگا اتنا مشکل ہوگی اوپر جانے میں. اچھا, اب جب بہت سارا سامان وہ اکٹھا کرنے لگ جائے گا تو اس کو نا پھر یہ فیل ہوگا کہ سارا سامان تو میں اٹھا نہیں سکتا. پھر اس کو پرائورٹی سیٹ کرنی پڑیں گی. پھر سوچے گا اچھا یہ والا بیگ رہنے دیتا ہوں, فلانا بیگ چلو یہ بھی رہنے دیتا ہوں. پھر اس کو پرائورٹی سیٹ کرنی پڑے گی. کس بیس پر وہ پرائورٹی سیٹ کرے گا؟ جو مسئلہ اس کے لیے زیادہ اہم ہوگا وہ اس کا سامان زیادہ نیت کے ساتھ تیار کرے گا. اس کی ساری فکریں, ساری انرجی اس سامان کو اکٹھا کرنے میں لگ رہی ہوگی جو اس کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے جو آگے جا کے آنے والا ہے. اس ساری محنت سے انکار نہیں ہے, بالکل اس کی بات صحیح ہے کہ چلنا تھا تو جوتے بھی چاہیے تھے. یہ فکر اس کی بالکل صحیح تھی کہ راستے میں بھوک بھی لگنی تھی, کھانے کا سامان بھی اکٹھا کرنا تھا. بالکل صحیح ہیں یہ باتیں. لیکن اوپر جب پہنچے گا اور اس کے پاس رجسٹریشن کارڈ نہ ہوا تو یہ سارا سامان, چلو سال تو اس نے اچھا گزار لینا ہے, اس سال کے سفر میں کھانے بھی مزے مزے کے کھا لے گا, سردی گرمی سے بھی بچ جائے گا. لیکن جب فائنلی اوپر پہنچے گا پتہ لگے گا رجسٹریشن کارڈ تو لے جانا یاد ہی نہیں رہا, دھیان نہیں تھا. تو پھر کیا ہوگا؟ پہاڑ سے نیچے. یا اس نے جب بیگز بنانے شروع کیے تھے سامان لے جانے کے لیے اور بہت سارے بیگز بنا کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ سارے تو میں لے جا نہیں سکتا, چلو فلانا بیگ چھوڑ دیتا ہوں. اوپر جا کے پتہ چلا کہ وہ رجسٹر تو لے کے ہی نہیں آیا. جن رجسٹرز کی بیس پہ گریڈنگ ہونی تھی وہ تو لائے ہی نہیں. کیوں نہیں یاد رہے اس کو؟ پرائورٹی نہیں تھی. اس کا سارا فوکس اس پہاڑ کے راستے پہ تھا. اچھا, اس سے بیٹے کوئی انکار نہیں ہے, راستے کی مشکلیں بالکل آنی تھیں. اس کو راستے میں بھوک بھی لگنی تھی, کھانے کا بندوبست بھی کرنا تھا. راستے میں سردی گرمی ہونی تھی, اس کا بھی بندوبست کرنا تھا. راستے میں کوئی کیڑا, کوئی جانور بھی آ سکتا تھا, کوئی, کیونکہ سارے لوگ اوپر چڑھ رہے تھے تو کوئی حملہ بھی کر سکتا تھا. یہ فکریں غلط نہیں تھیں اس کی, لیکن چونکہ اس نے ان فکروں کو اوور ایمفیسائز کر لیا تو رجسٹر لانا ہی بھول گیا. اور کچھ تو اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے رجسٹریشن کارڈ کو لفٹ نہیں کرائی. تو اب سفر تو پہاڑ سے سب کا گزر گیا, کسی کا اچھا کسی کا برا, لیکن فائنلی
सक्सेसफुल किसको कहेंगे? जिसका सफ़र अच्छा गुजरा। जो ऊपर पहुंचेगा उसके पास नंबर 1 रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होगा और रजिस्टर होंगे जिन पे असाइनमेंट सॉल्व हुई होंगी, क्योंकि उसकी बेस पे ग्रेडिंग होनी है। तो सफ़र तो सबका गुजर ही जाना है। जो ये सारा सामान नहीं ला पाया होगा उसने सारे रजिस्टर भरे होंगे और वो रजिस्टर कंधों में डाल दिए होंगे, उसकी वजह से उसको नंगे पांव पत्थर से गुजरना पड़ रहा होगा, तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन जब वहाँ पहुंचकर सबसे बड़ी कोठी उसको मिलेगी तो वो तकलीफ़ भूल जाएगा। फिर रास्ते में उसका खाने का बिल्कुल दिल किया था, लेकिन उसने खाना सिर्फ उतना लिया साथ जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, बाकी उसने बैग में रजिस्टर भरे। ओखा सोखा होके गुजर जाएगा सफ़र उसका, लेकिन वहाँ पर जब उसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा तो वो सारे सफ़र की थकान भूल जाएगा। ये जो मिसाल है ना, मैं पता नहीं आपको कन्वे सही कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, इसको हम विजुलाइज कर पा रहे हैं? ये बेटे दुनिया की ज़िंदगी, हम दुनिया की ज़िंदगी में सारा का सारा फोकस अगर पहाड़ चढ़ने में क्या क्या मुश्किलें आएंगी उस पर लगा देंगे तो हमारा सारा ध्यान भी, सारी मेहनत भी रिसोर्सेज इकट्ठे करने पे लगेगी। अब वो रिसोर्सेज इकट्ठे हो पाएंगे, हो सकता है ना हो पाए। जिसके रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे होंगे तो वो उन लोगों को देख देख के सड़ा होगा जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। इन एनी केस सफ़र तो उसने तय कर ही लेना, लेकिन जिसकी सारी फिक्रें उस रास्ते का सामान इकट्ठे करने पे थी, ऊपर जाकर उसको मायूसी ही होनी है, पछतावा ही होना है। क्यों? क्योंकि उसने रजिस्टर तो इकट्ठे ही नहीं किए, और जिसने सारी मेहनत रजिस्टर इकट्ठे करने पे की होगी उसका सफ़र मुश्किल तो गुजर जाएगा, लेकिन बहरहाल गुजर जाएगा सफ़र। जब ऊपर पहुंचेगा तो फिर वो खुश हो जाएगा। अब इस मिसाल में ना इससे बिल्कुल इनकार नहीं है और ना ही ये रिकमेंडेड है कि सिर्फ रजिस्टर रखें, खाने को कुछ ना रखें, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर रखने में, खाने को कुछ ना रखने में, नंगे पांव फिरने में, कपड़े सर्दी गर्मी का ख्याल ना रखने में रिस्क क्या है? बहरहाल इंसान कमज़ोर है, रिस्क क्या है? हैं? अच्छा पहुंच जाएगा, मौत नहीं आनी किसी को, पहुंच जाएगा, रिस्क क्या है? हैं? और जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं आया जवाब। हैं? इससे डिफरेंट, इससे उल्टा ही बात है। वो बाहर है, क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूँ। अगर किसी इंसान ने सिर्फ रजिस्टर्स इकट्ठे किए होंगे, उसने खाना लिया ही नहीं होगा, सारा का सारा उसने सोचा होगा कि मैं रजिस्टर इकट्ठे कर लूँ, असाइनमेंट सॉल्व कर लूँ, वहाँ जाकर मुझे टॉप ग्रेड मिलेगा, उसकी नीयत अच्छी है, लेकिन उसने ना कपड़े रखे गर्मी सर्दी के, ना जूतियाँ रखी, ना उसने कोई वेपन्स रखे, खाना भी नहीं रखा, तो रिस्क है बहुत बड़ा। बहरहाल इंसान है, बशरी तकाज़े हैं। रास्ते में दूसरे लोगों से दिल तो उसका लूज तो रहा होगा, वो मजबूर होकर उनसे छीनना शुरू कर देगा, मांगना शुरू कर देगा उनसे, क्योंकि लेके ही नहीं आया साथ। तो ये एक्सट्रीम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सुनने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है कि सारी ज़रूरतें को टोटल तर्क कर दें, सारा का सारा रजिस्टर इकट्ठा करना शुरू कर दें, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत रिस्की है, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुश्किलें बढ़ेंगी, बहरहाल इंसान है, या तो दूसरों से मांगने लग जाएगा या छीनने लग जाएगा, और हो सकता है मांगने में वो लोग कहें कि अच्छा हमसे थोड़ी रोटी ले लो, अपने रजिस्टर दे दो हमें, वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएगा। और वो जो सारी फोकस उसने रजिस्टर्स पे किया था, जैसे ही मजबूरी पड़ेगी, पेट की भूख उसको बुलाएगी, सर्दी गर्मी की परेशानियां होंगी, वो अपने रजिस्टर भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। अक्लमंद या रिकमेंडेड अप्रोच क्या होगी? नहीं, दोनों को बराबर नहीं, ये सही नहीं है। टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाए ना, क्योंकि अगर ऊपर पहुंचा और रजिस्ट्रेशन कार्ड ही ना हुआ तो फिर तो ठुड्डे मार के पहाड़ से नीचे आए, इल्लल लज़ीना आमनू। तो सबसे पहले तो रजिस्टर कराना ज़रूरी है। पहले ये इंश्योर करे कि कार्ड है कि नहीं है, और पूरा रास्ता ये भी साथ जेब चेक करता रहे कि कार्ड है, गिर तो नहीं गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कार्ड है। फिर सेकंड प्रायोरिटी वअमलुस्सालिहात,
وہ رجسٹروں کو امپورٹنٹ سمجھے اور ان کو اکٹھا کرے. لیکن ساری انرجیز اگر رجسٹرز اکٹھی کرنے پہ لگا لے گا تو کھانا کہاں سے لے گا؟ کپڑے جوتے بھی تو چاہیے. تو اب وہ صرف پرائورٹی یہ کر لے کہ کھانا چپل جو راستے کے لیے ضروری ہیں ان کو کم از کم پہ رکھ لے, اور باقی چیزیں پھر رجسٹر پوری کرنے پہ لگا دے. ان دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس کرتے رہنا یہ مومن کی زندگی ہے. اسلام بالکل نہیں روکتا کہ آپ کھانا روٹی کپڑا بھی اکٹھا کریں, کیونکہ اس روٹی کپڑا کھانا اکٹھا کرنے کی ایک نیت یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ میرے کام بھی آ جائے گا اور دوسروں کے پاس جن کو نہیں ہوگا میں ان سے بھی شیئر کر لوں گا, یہ بھی تو نیت ہو سکتی تھی. تو اسلام ان دونوں میں بیلنس رکھ کے چلنے کا نام ہے. جو صرف راستے کے سامان پہ فوکس کرے گا وہ ناکام ہے, اور جو صرف اور صرف آخرت کا سامان لے کے چلے گا آئیڈیلی اسپیکنگ تو زبردست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لائف چنی تھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکٹڈ لائف تھی. ہم بچپن سے ایک چیز سنتے سمجھتے آ رہے ہیں, جیسے میں نے بھی جب بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی سنی تو فاقے ہیں نا, اس سے نا ایک مطلب میں بہت کمزور آدمی ہوں, اللہ معاف کرے میرے سے الفاظ علم کی کمی کی وجہ سے الفاظ صحیح نہ لے پا رہا ہوں, لیکن اس میں ایک بیچارگی سی فیلنگ آتی. فاقے ہم بچپن سے سنتے ہیں نا, فاقے کی زندگی ہے, 4 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, تو ایک بیچارگی سی فیلنگ آتی ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکٹڈ تھی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سلیکٹ کی تھی. مال پہنچتا تھا, مال غنیمت بھی پہنچتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ صدقہ کر دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکٹڈ زندگی تھی, تاکہ امت کا کوئی ایک شخص بھی قیامت کے دن جا کر یہ نہ سمجھ سکے کہ میں بڑی مشکل میں تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکٹڈ زندگی تھی. اس کے علاوہ ایک کافی مشہور صحابی ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کی زندگی سلیکٹ کی تھی, ابو ذر غفاری کا نام سنا. انہوں نے یہ زندگی سلیکٹ کی تھی, لیکن یہ عوام کے لیے نہیں ہے آئیڈیل زندگی, یہ عوام کے لیے آئیڈیل زندگی نہیں ہے. تو میرے آپ جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے جو راستہ ہے نا, وہ اس میں بیلنس چلنے کا نام ہے. لیکن پرائورٹی نمبر 1 رجسٹرز پہ لگانی ہے, سیکنڈ پرائورٹی کپڑا روٹی چپل اس پہ بھی لگانی ہے. ورنہ اگر اس کو اگنور کر دیا تو ہم اتنے کمزور ایمان والے لوگ ہیں کہ باقیوں کو دیکھ کے ہمارا دل کرنا شروع ہو جائے گا, اور ہم یا تو ان سے مانگنا شروع ہو جائیں گے, اپنے رجسٹر دینے کو تیار ہو جائیں گے, یا پھر چھیننا شروع کر دیں گے. تو دنیا کی زندگی کی کلیئرٹی یہ ہے کہ یہ ہے سارا صرف سفر. کہ میں کچھ بات سمجھا سکا؟ اچھا جی, ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ میں مثال دوں گا, اگر آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو, ورنہ میں چھوڑ دوں گا مثال. آپ میں سے کسی نے یہ آرمی اور ایئر فورس اس کے لیے کبھی اپلائی کیا ہو؟ آئی ایس ایس بی سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے سمجھتے ہیں آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, اور یہ دیے بھی ہوئے ہیں ٹیسٹ ان لوگوں نے, اور بےزتی کرا کے واپس بھی آئے ہیں؟ میں ٹوائس ریجیکٹڈ ہوں, میری 2 دفعہ بےزتی ہوئی. آئی ایس ایس بی سے میں ڈبل ریجیکٹڈ ہوں. اچھا, جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے, ان فورسز میں سلیکشن کے لیے نا 3-4 دن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس میں مختلف گروپ ٹاسکس بھی ہوتے ہیں. ابھی بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا, میں نے 99 میں کیا تھا, ابھی بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا. اس میں مختلف ٹاسک ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 7 لڑکوں کا ایک گروپ ہے, ان کو ایک ٹاسک دیا جائے گا. ایک چھوٹا سا ایریا ہے, کچھ 4 اینٹیں وہاں لگی ہوئی ہیں, کچھ 2 پھٹے وہاں لگے ہوئے ہیں, کہ ایک کھڈا سا ہے اس سے رسی لٹک رہی ہے, ایک اس طرح کا سٹیپ ہے, پھر اس طرح کا سٹیپ ہے, اور ان کو کہا ہے کہ یہ ڈرم اور رسی لے کے آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے, زمین پہ پاؤں نہیں لگنا چاہیے, کوئی بندہ نیچے گرنا نہیں چاہیے. اس طرح کے نا عجیب دکھنے والے ٹاسک ہوتے ہیں. میں کوئی پکچر کریٹ کر پا رہا ہوں؟ چھوٹا سا ایک ایریا ہے, 7 لوگوں کی ٹیم ہے, ان کو ایک سامان دیا ہے جس میں ڈرم بھی ہو سکتا ہے, کوئی رسے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی چھڑی بھی ہو سکتی ہے, اور ان کے میں سے ایک لیڈر بنا دیا, اس کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو دوسری طرف پہنچانا ہے, یہ سامان بھی لے کے جانا ہے. اور عجیب بچوں کے کھیلنے والی جگہیں لگ رہی ہیں, جیسے بچوں کے جھولے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کسی کو کہا ہو کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, یہ 15-20 ہرڈلز ہیں, یہ آپ نے چھلانگیں لگا کے پار کر کے دکھانی ہے. اس طرح کے نا عجیب فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں.
پھر کچھ مینٹل ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. وہ جو ایک ٹیسٹ دیا ان کو 7 لڑکوں کو کہ ڈرم اس طرف لے کر جانا ہے, یہ کھڈا پار کرنا ہے, یہ سیڑھی بھی وہاں تک پہنچانی ہے, اس رسی کو ایک وقت میں 2 لوگ نہ پکڑیں, یہ جو اس طرح کی ڈھلوان ہے اور اس طرح کی ڈھلوان ہے اور اس طرح کی ڈھلوان ہے, اس پہ آپ نے رینگتے ہوئے نہیں جانا, اس طرح کے نا عجیب عجیب رولز بنا دیے. بھائی اس بکواس سی گیم سے کیسے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو افسر بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ کیا بیکار گیمز ہیں. اس ٹیسٹ کا مقصد وہ جگہ پار کرانا نہیں ہوتا ہے, اس ٹیسٹ کا مقصد ڈرم لے جانا نہیں ہوتا ہے. وہ جو سارا عجیب سا دکھنے والا ٹیسٹ بنایا ہوتا ہے نا, اس میں لوگوں کی پرفارمنس دیکھنی ہوتی ہے بس, کہ کس مسئلے میں کس کا کیا ری ایکشن تھا, ٹیم کو لے کے کون چل رہا تھا, جس کو لیڈر بنایا تھا وہ لیڈ کر رہا تھا یا پیچھے بھاگ رہا تھا, وہ اپنے جس ساتھی کو استعمال کر رہا تھا اس کا خیال رکھ بھی رہا تھا کہ نہیں رکھ رہا تھا. وہ جو لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں, 2 افسر ہوتے ہیں وہ جج کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی کون سی کوالٹیز جج کرنی ہے. تو بظاہر دکھنے والا ایک بیکار سا ٹیسٹ, لیکن جو اس کو جج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے ان میں سے ان لوگوں کی کون سی کوالٹیز کو جج کرنا ہے. تو اس ٹیسٹ بنانے کا مقصد بظاہر پھٹا کراس کرنا نہیں تھا, ڈرم لے جانا نہیں تھا. آبجیکٹو کیا تھا؟ ان پارٹیسپینٹس کی کچھ کوالٹیز کو جج کرنا. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, پھر میں ان چیزوں کو نا انشاءاللہ کنیکٹ کرتا ہوں. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, ہم چونکہ دنیا میں رہتے ہیں اس لیے میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے, کائنات تو بہت بڑی ہے, تو ہم دنیا کی بات کرتے ہیں. اس دنیا میں نا اللہ کے 2 نظام چلتے ہیں. ہے تو بہت گہری بات لیکن تھوڑی سی بتاؤں گا بس. ایک اللہ کا تکوینی نظام ہوتا ہے اور ایک اللہ کا تشریعی نظام ہوتا ہے. یہ جو تکوینی نظام ہوتا ہے نا, اس کو غیر مسلم لوگ لا آف نیچر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدرت کا نظام ہے. آگ لگے گی تو بندہ جلے گا ہی جلے گا, بیمار ہوگا زہر کھائے گا تو مرے گا ہی مرے گا, سانس رکے گا تو مر جائے گا, بوڑھا ہو کے فائنلی مر جائے گا, پیدا ہوگا, پانی میں ڈوبے گا تو کیا ہوگا. یہ لا آف نیچر ہے. ان لاز کو انسان ایوائڈ نہیں کر سکتا. یعنی اگر زہر کھا کے انسان مرتا ہے تو جو زہر کھائے گا وہ مرے گا ہی مرے گا. اگر جسم کی ایک بایولوجی ہے کہ اتنے دن بھوکا رہے گا تو جسم میں فلانے کیمیکلز کم ہو جائیں گے, پھر وہ برین کو پہنچیں گے, تو اگر بھوکا رہے گا اور برین کو فلانے کیمیکل پہنچے گا تو مرے گا ہی مرے گا. پہاڑ سے گرے گا تو چوٹ لگے گی, ہڈی ٹوٹے گی. یہ لا آف نیچر ہے. ایک سرٹن ایج کے بعد مرنا ہے انسان نے, یہ لا آف نیچر, یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے. اس کی بہتری اللہ ہی جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. جو اللہ کا تشریعی نظام ہے نا, وہ ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. وہ اللہ نے ہمیں جو انسٹرکشنز دی ہیں ان کو مان لیں گے تو ہم ٹیسٹ میں پاس ہیں, نہیں مان رہے ہوں گے تو ٹیسٹ میں فیل ہیں. انسان کا نا مسئلہ کیا ہے کہ انسان صرف اس علم پہ یقین کرتا ہے جو اس نے سائنس کے ذریعے حاصل کیا ہوتا ہے. یہ انسان کی ایک انہیرنٹ لمیٹیشن ہے. سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے. چلیں سب صحیح بول رہے ہوں گے. وہ علم ہے جو آبزرویشن سے حاصل کیا جا رہا ہے. کون آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو؟ انسان. وہ خود اپنی آبزرویشن بھی ہو سکتی ہے, کسی بڑے بوڑھے کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ ایک سائنسی علم کی ڈیفینیشن ہے. آبزرویشن غلط نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو سکتی ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ وہ سوئچ میں انگلی دے دے اور لائٹ نہ آ رہی ہو تو اس نے کیا آبزرو کیا کہ سوئچ میں انگلی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور اس کی آبزرویشن غلط تھی. جس دن لائٹ آ رہی ہوگی اس دن اس کو لگ پتہ جائے گا. پھر اسی طرح سے اگر آپ کو بچپن میں اس بات پہ اماں ابا سے ڈانٹ پڑی ہے کہ بیٹے سیڑھی پہ ننگے پاؤں نہ چلو گر جاؤ گے, یا چھت کے فلانے کونے پہ نہ جانا گر جاؤ گے. اب آپ نے کہا جی میں تو بڑی دفعہ کونے پہ گیا, میں تو آج تک نہیں گرا. وہ آپ کی آبزرویشن تھی, لیکن جس دن اس کے خلاف کام ہوا تو چوٹ لگ جائے گی.
تو انسان کی آبزرویشن پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، جبکہ علم کا نا ایک اور سورس ہے اور وہ پرفیکٹ ہے، اور وہ وحی والا سلسلہ ہے. وہی وہ علم ہے جو اللہ دے رہے ہیں ڈائریکٹلی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبیوں کو، وہ علم پرفیکٹ ہے. تو ہم دنیا میں جب جینا سیکھتے ہیں نا تو نیچرلی بچہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، کتابیں نہیں پڑھتا ہے بچہ، تو نیچرلی بچے کے پاس جو علم آنا شروع ہوتا ہے وہ آبزرویشن والا علم آنا شروع ہوتا ہے. جو نان بلیور ہے نا، غیر مسلم، وہ بس اسی پر ہی بلیو کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ وحی والا علم ہے، اور ہم نے اس علم کو ہی فالو کرنا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں پھیلا کے بتائی ہیں، ان کو میں ایک چیز میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمیں بیٹا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہیں کیوں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم دنیا میں ہیں ہی کیوں. اگر دنیا میں ہم اس لیے آئے ہوتے کہ کھا پی لو، اپنے دوسری جینڈر کے ساتھ مزے کر لو، تعلق قائم کر لو، رہ لو، ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے لو، گھوم پھر لو اور مر جاؤ، یہ سب تو جانوروں کے ساتھ بھی ہونا ہے، اور یہ جانور ہم سے بہتر کر رہے ہوتے ہیں. جانوروں کی ساری کوالٹیز یہ جو میں نے بتائی ہیں، کھانا پینا، دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، دوسری جینڈر کے ساتھ رہنا، اکثر جانوروں میں چیز ہم سے بہتر بھی ہوتی ہے. یہ مقصد نہیں ہے انسان کا. اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، مفہوم یہ ہے اس کا کہ ہم نے انسان کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت بندگی کو کہتے ہیں. بندہ ہوتا ہے جو اوبے کرتا ہے، یعنی اوبیڈینس، سبمٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو آگے. پھر اور بھائی کافی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہم نے زیب و زینت یا وہ جو اٹریکشن کی چیزیں بنائی ہیں، یہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. تو وہ جو میں نے ابھی ISSB کی مثال دی تھی، وہاں پر سارے ٹاسکس ٹیسٹ بنانے کا مقصد ان 7 لڑکوں کی انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، ان کو ٹیسٹ کرنا مقصد تھا. پہاڑ کا راستہ، وہاں کے مسائل بھی تھے، لیکن اصل کامیاب وہ تھا جو اس پہاڑ کے راستے سے گزر کے رجسٹرز آگے تک لے جائے، بلکہ رجسٹر سے بھی پہلے رجسٹریشن کارڈ آگے تک لے جائے. تو ہم دنیا میں جو بیٹے موجود ہیں نا، ہمارا اصل دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ایگزام ہے. آپ لوگوں کے ابھی 4-5 دن بعد رزلٹ آنے والا ہے نا، 27 کو یا 25 کو، 25 کو بھی آ سکتا ہے ویسے، ہاں بتا رہا ہوں 25 کو بھی آ سکتا ہے، ہیں چانسز. اب جب آپ ایگزام دے رہے تھے بیک ان مارچ، جہاں جہاں سینٹرز بنے تھے وہاں پر آپ 3-3.5 گھنٹے بیٹھے، آپ کو اس سے فرق پڑ رہا تھا کہ جو دیوار پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کا بارڈر لال ہے کہ نیلا ہے؟ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا. آپ کو اس سے فرق پڑ رہا تھا کہ جس ٹیبل اور چیئر کو آپ یوز کر رہے ہیں اس کی وارنٹی ہے کہ نہیں، اس کا مینوفیکچرڈ کون تھا؟ یہ فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں. اچھا یہ فرق پڑ رہا ہے کہ جن پیپرز پہ آپ لکھ رہے تھے وہ پیپرز کہاں سے آئے تھے؟ یہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ ان پیپرز بیچاروں کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا؟ ان پیپر بیچاروں کا بھی تو کوئی کریئر ہونا چاہیے. ان پیپر کو پھاڑ کے بس پھینک دیں گے، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ یہ چیزیں سوچ رہے تھے. اچھا اگر پیپر نہیں آتا ہوگا تو یقیناً سوچ رہے ہوں گے، لیکن اگر پیپر آپ کو آ رہا تھا تو آپ کو چیزیں میٹر نہیں کر رہی تھیں. نہیں تو کیا یہ چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں؟ پھر میٹر کیوں نہیں کر رہی تھیں آپ کو؟ کیونکہ آپ کے پاس جو 3 گھنٹے تھے آپ کو اپنا آبجیکٹو کلیئر تھا کہ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پیپر پاس کرنا ہے. اچھا یہ کسی بیوقوف نے نہیں کیا ہوگا کہ میں چونکہ آیا ہی پیپر کرنے ہوں تو میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی ایسے کر کے نہیں بیٹھا ہوگا کہ میں جان کے اپنے آپ کو تکلیفیں ڈالوں گا اور میں ایسے کر کے لکھوں گا. اس طرح کی سرکس کوئی نہیں کر رہا ہوگا. کسی نے جان کے پنکھا بند نہیں کروایا ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گرمی محسوس کروں، مجھے نہیں ایسا کسی نے نہیں کیا ہوگا. جتنی ضرورت تھی ریسورسز کو کیا ہوگا استعمال، لیکن فوکس تھا پیپر سالو کرنے پہ. تو بالکل یہی چیز نا بیٹے دنیا کی زندگی ہے. آپ کو وہاں پر جب جگہ دی، بٹھایا گیا
تو وہاں آپ میں سے کسی نے لڑائی کی کہ میں نے آگے بیٹھنا ہے؟ کی تھی لڑائی کوئی؟ نہیں. آپ نے تو شاید گنا بھی نہیں ہوگا کہ ترتیب میں آپ کی چیئر کس نمبر پہ آ رہی ہے, شاید آپ نے غور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ نے وہاں یہ کہہ کے لڑائی کر کے اپنا پیپر کا ٹائم ضائع نہیں کیا ہوگا کہ چیئر کمفرٹیبل نہیں ہے, مجھے کمفرٹیبل چیئر چاہیے. یہ لڑائی نہیں کی ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بس صرف 3.25 گھنٹے, ان 3.25 گھنٹوں کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ ایگزام سینٹر ہے, یہ رزلٹ کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم مسلسل امتحان میں ہیں, اور ہمیں یہ امتحان دیا گیا ہے کہ یہ کوسچنز ہیں, یہ رجسٹر پہ سولو کر کے لاؤ. رجسٹریشن کارڈ لانا نہیں بھولنا, اور جب پہنچو گے تو ان کی گریڈنگ ہوگی. اس گریڈنگ کے اعتبار سے جو پاس ہو جائے گا ان کو رہنے کی جگہ مل جائے گی, جو فیل ہو جائے گا اس کو نیچے پھینک دیں گے. تو اگر ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ اوپر پہنچ کے کیا ہونا ہے, تو ہمارا فوکس رجسٹر سولو کرنے پہ ہوگا. اور اگر ہمارے لیے صرف پہاڑ کا راستہ امپورٹنٹ ہے تو پھر ہم صرف جانے کا سامان اکٹھا کر رہے ہوں گے. تو یہ بہت کلیئر ہے, یہ بہت ضروری ہے کلیئر کرنا کہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے, لیکن جان جان کے اپنے آپ کو مشکل امتحانوں میں نہیں ڈالنا ہے. یہ بے وقوفی ہے. عقل مندی یہی ہے کہ ریسورسز کرنے ہیں جمع, لیکن اتنے جتنے ضروری ہیں. اور ایک بہت اچھی نیت یہ ہو جائے گی کہ میں اور بھی ریسورسز اکٹھے کر لوں تاکہ باقیوں کی بھی مدد کر لوں. یہ زبردست نیت ہے. لیکن اگر کوئی یہ اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہا ہے کہ میں نہ صرف ریسورسز ہی جمع کروں گا, اللہ میری نیت یہ ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں گا, وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اللہ کو نہیں وہ کسی دھوکے میں ڈال سکتا. یہ اس کو خود پتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ریسورسز جمع کرنا ناٹ ایٹ آل بیڈ, ضرورت کے ضرور کرنے ہیں. مزید جمع کرنا اس نیت سے کہ باقیوں کی بھی مدد کرنی ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ اپنی پرائرٹی میں آخرت کی گریڈنگ کے لیے اپنے رجسٹر تیار رکھ رہے ہیں. تو یہ جب تک ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی نا, تب تک ہم دنیا میں پریشان رہیں گے. ابھی جو میں نے ایگزام ہال کی مثال دی تھی, آپ کو اس بات پہ پریشانی کیوں نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کو لائن میں 10ویں نمبر پہ سیٹ ملی ہے؟ پریشانی کیوں نہیں ہو رہی تھی اس بات کی؟ آبجیکٹو نہیں تھا. ہو سکتا ہے کسی ایسے ہال میں بیٹھے ہوں جہاں پر شاید پنکھا بھی خراب ہو, جہاں کا شاید اے سی بھی کام نہ کر رہا ہو, پانی پھینک رہا ہو, لیکن تکلیف ہوئی, لیکن آپ برداشت کرنے کو تیار ہو گئے. کیوں برداشت کرنے کو تیار ہو گئے؟ ایک تو آبجیکٹو نہیں تھا, وہ 3 گھنٹے کی بات ہے یار, 3 گھنٹے کی تو بات ہے. جو بچے دوسرے شہروں کے ہیں انہوں نے عید پہ گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے, دھکے کھا کھا کے بسوں میں بیٹھ کے واپس جاتے ہیں. آخری دنوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, یا سب نے جہاز کرایا ہوتا ہے, بسوں میں ویگنوں میں ہی جاتے ہیں نا. اب وہ جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں ان میں سیٹس بہت کمفرٹیبل ملتی ہیں نہیں, پھنس پھنس کے جانا ہوتا ہے, چھتوں پہ بیٹھ کے جانا ہوتا ہے. کیوں تکلیف برداشت کر لیتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جانا ہے, اس کی زیادہ امپورٹنس ہے یار. 10 گھنٹے کی بات ہے, گزر جائے گا 10 گھنٹے, سفر ہی ہے نا, گزر جائے گا. تو ہم عام زندگی میں تو عقل بالکل لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن دنیا کے معاملے میں ہم یہ عقل نہیں لگا رہے ہوتے. یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں بار بار خبردار کیا ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے, شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. اور شیطان کو اللہ نے نا فزیکل طاقت نہیں دی ہے. فزیکل طاقت سے مراد ہے شیطان کسی کو زبردستی کھینچ کے گناہ میں نہیں ڈال سکتا ہے, وہ صرف کنونس کرتا ہے. جیسے کالج میں ایڈمیشن والے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو اس شیشے میں اتار لیتے ہیں کہ سی اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کے لیے, زبردستی کھینچ کے کلاسوں میں لے کے جاتے ہیں نہیں, صرف کنونس کرتے ہیں. آپ کی دکھتی رگ کو چھیڑتے ہیں, آپ کے جو ویک ایریاز ہیں, آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کو چھیڑ کے آپ کو صرف لے آتے ہیں. تو شیطان کھینچ کے گناہ کی طرف نہیں لاتا ہے, شیطان صرف کنونس کرتا ہے, گناہوں کی طرف انسان خود ہی جاتا ہے. تو یہ جو یار میں بالکل بھول گیا میں کیا بات کر رہا تھا. بالکل بھول گیا. اچھا چلو جوڑ لیتا ہوں کہیں سے. ہاں, ہم بسوں کے یہ مشکل سفر اس لیے برداشت کرنے کو تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا اینڈ آبجیکٹو پہنچنا ہے اور یہ راستہ ہی تو ہے. تو یہ عقل مندی نا ہم دنیا کے معاملے میں نہیں لگاتے ہیں. شیطان ہماری عقلوں کو معوف کر دیتا ہے, اور اللہ کی بہت ساری کوالٹیز ہیں.
اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, باقی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ان میں یقیناً اللہ کی صفت معاف کرنے والی ہے, یقیناً ہے, لیکن یہ سب ڈرامہ نہیں چل رہا کہ آخر میں جا کے اللہ نے سب کو معاف ہی کر دینا ہے. یہ کوئی شغل چل رہا ہے کیا؟ تو شیطان اللہ کی اس صفت کو نا ہمارے دماغوں کے اندر اوور ویلیو کر کے دکھاتا ہے کہ اللہ نے معاف تو سب کو کر ہی دینا ہے, اللہ نے تو سب کو معاف کر ہی دینا ہے. بھئی بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے, لیکن جہنم بھی تو ہے, جہنم بھی تو بھرنی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ معراج میں فیوچر دکھایا گیا تھا, اللہ کے نبی کو فیوچر دکھایا گیا تھا. اس وقت تھوڑی جنت دوزخ چل رہی تھی, وہ تو اللہ کے نبی کو فیوچر دکھایا گیا. یہ تھوڑی کہ پہلا بیچ جا چکا ہے اور اگلا بیچ دنیا میں چل رہا ہے. وہ تو اللہ کے نبی کو فیوچر اللہ نے دکھایا تھا. تو دوزخ میں بھی تو لوگ ہونا ہی ہے نا, وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فیوچر دکھایا ہے, دوزخ میں ہوں گے لوگ, تو یہ بھی تو ہونا ہی ہے لوگوں کے ساتھ. تو شیطان ہمیں اللہ سے غافل کیے جا رہا ہے, آخرت سے غافل کیے جا رہا ہے, اور دنیا کے ریسورسز پہ فوکس کروا رہا ہے. تو یہ جو نوجوان ہیں نا, آپ اگر اپنے مسائل پہ, میں یہ ساری چیزیں بیس بنانے کی کوشش اس لیے کر رہا تھا کہ کوئی انسان جس ماحول میں ہے, اس ماحول میں اس کو کیا کیا مسئلے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ماحول کو کس نیت سے, کس نظر سے, کس آبجیکٹو سے دیکھ رہا ہے. جیسے آپ اگر گھر پہنچنے کے لیے بس کے ویٹ میں اس جگہ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ویٹنگ ایریا کا چونا یہاں سے خراب ہوا ہوا ہے, یا واش روم کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے, یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن واش روم تو یوز کرنا ہے آپ نے, ٹوٹا ہوا نلکا ہے جیسے تیسے بھی استعمال کر لیں گے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. لیکن آپ کے گھر میں واش روم کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے, آپ کے ابو کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جان مال وقت اس گھر پہ لگ رہا ہے, وہ انہوں نے اپنے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. وہاں پر واش روم کا نلکا ٹوٹا ہوگا, تکلیف دے گا, ویٹنگ ایریا میں تکلیف نہیں دے گا, مسئلہ تو وہی ہے. لیکن سوچ بدلنے سے مسئلے کی فیلنگ چینج ہوگی. ایک ہاسپٹل میں بہت سارے بیمار ہوتے ہیں, زخمی بھی ہوتے ہیں. کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل گئے تھے آپ کسی کام کے لیے, وہاں آپ کے سامنے کوئی زخمی حالت میں آیا, آپ نے اس کو دیکھا, اوہو بس کہہ کے تو بس سائڈ پہ ہو گئے. بالکل اسی حالت میں آپ کا اپنا بھائی تھا, پرابلم وہی ہے, لیکن نیت نظر بدلی تو تکلیف چینج ہو گئی. تو کسی بھی مسئلے کو مسئلہ سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو شیطان نے چونکہ مین دنیا میں لگا کے رکھ دیا ہے, تو ہم نے ان چیزوں کو مسئلہ سمجھنا شروع کر دیا, اپنے دماغوں پہ حاوی کرنا شروع کر دیا ہے جو صرف دنیا سے ریلیٹڈ ہیں. آپ یہاں جوان بچے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جواب نہ دینا, صرف اپنے دل سے پوچھ کے دیکھنا, آپ لوگوں کو یہ ٹینشن ہے؟ جواب نہ دینا, صرف اپنے آپ سے پوچھنا کہ پتہ نہیں دوزخ میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے. یہ ٹینشن ہے یا یہ ٹینشن ہے کہ لڑکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ ٹینشن ہے کہ آخرت میں جو قیامت کا دن ہوگا وہ کتنا لمبا دن ہوگا, اس کی مشکلیں کتنی ہوں گی, قبر کی زندگی کتنی مشکل ہوگی, یہ فکر ہے؟ یا جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ فکر ہے, آرٹیکلز ملیں گے کہ نہیں ملیں گے یہ فکر ہے, ٹاپ فرم میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے یہ فکر ہے, پیپر پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ فکر ہے, فلانے کزن کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس تو سائیکل ہے, میرے پاس گاڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ سب کو مجھ سمیت, چونکہ میں اسٹوڈنٹس کے مسائل کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں یہاں پہ کوئی ولی اللہ نہیں بیٹھا ہوا, میں بھی بہت کمزور آدمی ہوں, بہت عجیب عجیب قسم کے مسائل ہوں گے میرے بھی. تو یہ ساری باتیں میری بھی یاد دہانی کے لیے, آپ کی بھی یاد دہانی کے لیے. آپ سچے دل سے واقعی مخلص ہو کے ذرا اپنی پریشانیوں کو نوٹ کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کتنی پریشانیاں ہیں جو آخرت سے ریلیٹڈ ہیں, کتنی پریشانیاں جو دنیا کے ریسورسز سے ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ کی میجورٹی, بلکہ اگر نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کی پریشانیوں کی میجورٹی, چلو 100% نہیں کہتا, میجورٹی دنیا کے ریسورسز سے ریلیٹڈ ہے. آخرت ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ, ہم نہیں سوچتے آخرت کے بارے میں, ہم پریشان ہی نہیں آخرت کو لے کے. ہماری ساری پریشانیاں یہ ہیں کہ کسی طرح کیف پاس ہو جائے, آرٹیکل مل جائیں, اچھی لڑکی مل جائے, گھر مل جائے, اچھی نوکری مل جائے, اس سے زیادہ ہماری پریشانیاں ہیں نہیں. ابھی دیکھو پچھلے دنوں
یہ جو سارا سوشل میڈیا پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے یہ سی اے کے لڑکوں کا، کیا والا، لیپ ٹاپ والا، مرنے والے ہو رہے ہیں لیپ ٹاپ لینے کے لیے، ہو رہا ہے نا ایسا. ابھی میں ریسنٹلی ایک وہ کسی نے پتہ نہیں سی اے اسٹار پہ کس پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ آئی کیپ کی نیولی الیکٹڈ کونسل کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ کے مسئلے کو انہوں نے اچھے سے ہینڈل نہیں کیا. بھائی لیپ ٹاپ نہ ہو گیا، بڑا مسئلہ بن گیا نا اس وقت. لڑکے اپنے کلاسیں چھوڑ چھوڑ کے ڈومیسائل بنوانے جا رہے ہیں نا ادھر ادھر، پھر رہے ہیں نا، لیپ ٹاپ کے پیچھے مرنے والے ہو رہے ہیں نا. کتنی ویلیو کا ہوگا یار لیپ ٹاپ، کتنی ویلیو کا ہوگا؟ 2 لاکھ کا جانے دے یار. یہ آپ کو برانڈ نیو لیپ ٹاپ ملنے یا ریفربش ملنے ہیں؟ میرے خیال میں تو وہ ریفربشڈ ہی ہوتے ہیں پراپر. i7 تو نیا نہیں نا ہوگا پھر. اچھا چلو اگر کسی کو نئے بھی مل رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا نا یہ آج کل. یعنی اتنی فکر ہو گئی کہ میں کسی طرح گھر پہنچوں، ڈومیسائل بنواؤں، سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے، پریشانی ہو رہی ہے نا. تو ہمارے لیے چیزیں پریشانی میٹر ہی کن چیزوں کو کر رہی ہے؟ دنیاوی چیزیں. ابھی کسی کو یہاں پر کوئی تبلیغ والے آ جائیں کہ جی چلو 3 دن کے لیے چلتے ہیں، دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو گے تو فضائل بیان کریں. نہیں میری کلاسز ہوتی ہیں میں. اچھا یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے جو ڈومیسائل بنوانے کے لیے 3 دن کھجل ہوا ہے، تب نہیں تھی اس کی کلاسیں، تب کلاسیں نہیں تھیں، لیکن کہا تھا سروزہ لگا لو، نہیں میری کلاسیں ہوتی ہیں، وہ میں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، ویکینڈ ہے تو کپڑے دھونے ہوتے ہیں. اٹس اباؤٹ پرائورٹیز. تو آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کو پہلے یہ سوچنے کہ کیا واقعی مسئلہ ہے، کیا واقعی یہ مسئلہ ہے. اب آپ کیف میں ہیں نا، یہ کیف کے ہی بچے ہیں سارے یا پی آر سی والے بھی ہیں؟ کیف کے، سی فیب والے بھی ہوں گے. جو بچے پی آر سی کے آپ کو ارد گرد نظر آتے ہوں گے اور وہ کیو ایم کے سوالوں میں پھنسے ہوتے ہوں گے، وہ پھنسے میں کہ ٹیسٹ کب ہوگا، موک کب ہوگا، آپ کو ان کے مسائل دیکھ کے ہنسی آتی ہوگی کبھی؟ اسی طرح تھوڑا اور نیچے چلے جائیں، گھر میں چھوٹے بہن بھائی یا کزنس، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی اسکول میں ہے، کوئی ایف ایس سی میں ہے، وہ جن باتوں میں پریشان ہو رہے ہوں گے نا، بعض چیزوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہوگا یہ کوئی مسئلے ہیں، ان کو کیا پتا مسئلے کیا ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیول تک پہنچیں گے تو ان کو پتہ لگے گا مسئلے کیا ہیں. آپ ان کے مسئلوں کو مسئلے نہیں سمجھ رہے کیونکہ آپ کا نظریہ بدل گیا ہوا، آپ کا اسکوپ چینج ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ 2 باتیں میں ان کو جوڑتا ہوں، اپنی جو باتیں ساری کی ہیں. سب سے پہلی بات، جب تک ہمیں یہ نہیں کلیئر نا کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ پہاڑ کا راستہ طے کرنا ہے یا پہاڑ کے اوپر جب پہنچ جائیں گے تو وہاں کی ریزیڈنس امپورٹنٹ، جب تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے تو ہم پھر اپنی انرجیز کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمیں جب تک یہ کلیئر نہیں ہے نا کہ دنیا خواہشیں پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان ہے، اور ہرگز منع نہیں ہے ریسورسز لینا. بھئی ضرورت ہے، لینے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کیا؟ لیکن اللہ نے کسی کو دے کر بھی آزمانا ہے. میں نے کہا نا ایک تکوینی نظام ہے، ایک تشریعی نظام ہے. ہمیں دنیا میں ریسورسز سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یا اگر کوئی تبلیغ میں کسی بچے کا وقت لگا ہوا ہے تو ایک تبلیغ میں جملہ بولا جاتا ہے کہ ہمیں اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو ریسورسز سے ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ اس کے پاس ریسورسز تھے. اس نے یہ کبھی کلیم نہیں کیا تھا کہ سورج میں نے بنایا، یہ اس نے کبھی کلیم نہیں کیا تھا. وہ انہی چیزوں پہ اپنی طاقت کلیم کرتا تھا جس کی ریسورسز اس کے پاس تھے. تو اس کو لگتا تھا کہ بس سب میں کر سکتا ہوں، تو اس نے ریسورسز کے بھروسے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو جب تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے راستے کو امپورٹنس دینی ہے یا منزل کو امپورٹنس دینی ہے، ہماری فکروں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں آزمانا ہے، کسی کو دے کر آزمانا ہے، کسی کو نہ دے کر آزمانا ہے، کسی کو دیا ہوا واپس لے کر آزمانا ہے، کسی کو اوقات سے زیادہ دے کر آزمانا ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کرنا، اس کے رزلٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کا نظام ہے.
تو یہ 2-3 چیزیں بیٹے کلیئر کرنی بڑی ضروری ہیں، جس کی میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی طرح میں جوڑ سکوں. جب تک کانسیپٹ کی کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں کہ ہم نے کس مسئلے کو مسئلہ سمجھنا ہے. جب تک ہمیں یہ نہیں نا پتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. میں ابھی پچھلے سال اللہ نے موقع دیا، حج پہ تھا، تو جس کیمپ میں ہم لوگ منہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے موقع ملا تو میں نے ذرا دعوت دینی شروع کر دی نا، تبلیغ. تو اس کیمپ میں میرا خیال ہے کچھ 12-15 ساتھی تھے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان ڈاکٹر صاحب نے ہارٹ اسپیشلسٹ تھے کوئی، انہوں نے مجھے وہیں ٹوکا اور کہا یار کہ اصل جو خدمت ہے نا لوگوں کی، وہ ان کا مفت علاج کروانا ہے. دیکھو کتنے مسئلے ہیں لوگوں کے، میں ہاسپٹل میں آتا ہوں، کتنے لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ کریں آپ. مطلب جو مجھے وہ ایک شٹ اپ کال دے رہا تھا، یار یہ باتیں بھی بند کرو، اصل مسئلہ لوگوں کا کہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ان کی مدد کریں آپ کچھ. اس وقت ایک دعا دل میں آئی، اللہ نے ڈالی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ٹیچر ہوں نا، مجھے لگتا ہے اصل مسئلہ ہی بچوں کا کیا ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. میں جب بھی کہیں فیملی میں کبھی کچھ لوگوں سے ملتا ہوں، کچھ جوان میرے سامنے آتے ہیں، میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کر رہے ہو. مطلب میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے جب میرا کوئی پرانا اسٹوڈنٹ مجھ سے ملنے آتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی کوالیفائی ہوئے کہ نہیں ہوئے. میں ٹیچر ہوں نا، مجھے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا لگ رہا ہے؟ پڑھائی. وہ صاحب ڈاکٹر تھے، ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا لگ رہا تھا؟ بیماریاں، علاج. یہ سب سے بڑے مسئلے ہیں نہیں. ہم اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگیں گے جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. دیکھو جس کا علاج نہیں ہو رہا، میکسیمم کیا ہو جائے گا ہے؟ اچھا یہ تو بہت ہی میکسیمم ہو گیا. جو بیماری ہے وہ اور خراب ہو جائے گی، کھانا پینا بیکار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اپائج ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسی عجیب سی بیماری لگ جائے، اب فالج ہو جائے، آنکھ چلی جائے، ٹانگ چلی جائے. میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ چلو اب مر جائے گا. میکسیمم یہی ہوگا. پڑھائی نہیں کر پا رہا کوئی، پریشانی والی بات ہے. کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. اور کیا ہو جائے گا؟ رشتہ نہیں ملے گا. دیکھو بیٹے رشتے تو مل جائیں گے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ سے آباء و اجداد سب آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، مل گئے نا رشتے، مل جائیں گے. دیکھیں آپ کو نا اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں ایسے ایسے عجیب سے لوگ بھی میرڈ نظر آئیں گے کہ آپ کو لگے گا ان کو کسی نے اپنی بچی کیسے دے دی. تو رشتے آپ کو بھی مل جائیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا، پڑھائی پیپر پاس نہیں ہو رہے، نوکری نہیں ملے گی، چلو کہیں مزدوری کر لو گے شاید. اچھا مزدوری کرنا کوئی چھوٹا پروفیشن نہیں ہے. ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ایک صحابی تھے، ان کے نا محنت مزدوری سے ان کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے. آپ سب نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوا ہے. تو کوئی بھی پروفیشن چھوٹا نہیں ہوتا ہے، سب عزت والے پروفیشن ہوتے ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ تھوڑے پیسے کما لیں گے. لیکن یہ پرماننٹ مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے مسئلے موت کے ساتھ ختم ہو جانے ہیں. اصل مسئلہ وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونا. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دوزخ ملے گی نا، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو اس لیے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آخرت کی ناکامی ہے. دنیا کی ناکامی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم جب تک بیٹے یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، دنیا میں نہ ہی عدل و انصاف رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ ہی محنت کا پھل رکھا ہے دنیا کے اندر. آپ اس بات پہ روتے پٹتے رہتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، میں پاس نہیں ہوا، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے ہی جاننے والے اسٹوڈنٹس میں خودکشیاں بھی ہو چکی ہوئی ہیں، بہت عام ہیں. اسٹوڈنٹس میں خودکشیاں بہت عام ہیں. فیل ہو گئے، میں پاس ہونا ڈیزرو کرتا تھا. بھائی دنیا ہے ہی نہیں بدلے کی جگہ، اللہ نے کلیم ہی نہیں کیا دنیا بدلے کی جگہ ہے. تو دنیا ہے آزمائش، رزلٹ تو بعد میں آنا ہے. تو جب تک ہم یہ یقین نہیں کر لیتے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، جب تک ہمارا یہ یقین نہیں آ جاتا کہ سارے رزلٹس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا کام صرف ایکشنز لینا ہے، جب تک ہم یہ یقین نہیں کر لیتے کہ اصل کامیابی آخرت جنت ہے، دنیا اصل کامیابی نہیں ہے،
لیکن ہاں محنت کرنی ہے, ریسورسز لینے ہیں, نوکری بالکل کرنی ہے, بلکہ نوکری کا کاروبار کرنا ہے, اچھے سے اچھا کاروبار کریں, میکسیمم لوگوں کی مدد کریں, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, بالکل ناپسندیدہ نہیں ہے, کوشش کریں کہ اچھا رشتہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مفہوم یہ ہے اس کا کہ رشتہ جو ہے نا وہ 4 کوالٹیز کو دیکھ کے ہوتا ہے. دین کو دیکھ کے, ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کے, فیملی کو دیکھ کے, اور دولت کو دیکھ کے. تم لوگ دین کو پریفر کرنا, یہ 4 ہی کرائٹیریا ہیں. تو اچھا رشتہ دیکھنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب ہم اپنا آخرت کا آبجیکٹو کلیئر کر لیتے ہیں نا تو اس سے پھر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جاتی ہے. اب اس وقت آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کو ایک ایک کر کے ذرا جلدی جلدی نمٹاتے ہیں. اس وقت آپ کو ایک مسئلہ یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اس کو میں مسئلہ نہیں کہتا, اس کو میں کچھ بری عادتیں بھی کہہ لیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے جو ابھی سے آپ شکار ہو چکے ہوئے ہیں, کریئر میں آگے بڑھیں گے, مزید شکار ہوں گے, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ہم مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ ہے حرام کا استعمال, حرام کمائی, حرام کے لیکچرز, چوری کے لیکچرز. ہمیں بودر ہی نہیں کرتے, ہمیں بودر ہی نہیں کرتے, ہمیں واقعی بودر نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے. اب وہ جسٹیفائی کیسے ہو رہا ہے؟ وہ میں نے کسی کو 3,000 دے کے تو خریدے ہیں لیکچر, میں نے تو دیے ہیں 3,000. اچھا, 3,000 دینے والے کو بھی پتا چوری کے, جو لیکچر بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے میں چوری کے بیچ رہا ہوں, لیکن چونکہ پیسے دے رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو صحیح ہوں, میں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں, گھر میں پیسے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. اسی طرح سے دوستوں میں شرطیں لگا لینا, کوئی میچ جیت گیا تو تو کھلائے گا, ہار گیا تو میں کھلاؤں گا, یہ بھی حرام ہے. پھر یہ جو دوستوں سے ٹریٹ مانگنا, یہ ڈاکہ ہوتا ہے, یہ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا. دوستوں سے ٹریٹ لینا اور وہ بھی پبلکلی سامنے, یہ ڈاکہ ہوتا ہے. تو ڈاکے کا مال حلال ہے, حرام ہے, تو اس کو خود دینے دینا, آپ زبردستی کیوں سے ٹریٹ لے رہے ہیں؟ وہ خوشی سے کھلانا چاہتا تو بالکل کھلا دیں, لیکن آپ کو یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے کہ کھلاؤ؟ پھر تھوڑا اور آگے چلتے ہیں, آرٹیکل والے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے چنے بل بنا کے ڈالنا کڑھائی کا اور جا کر پیسے کلیم کر لینا حرام ہے. جانا پیدل, جعلی بل بنانا کہ ہم نے گاڑی کروائی تھی, جا کر کلیم کرنا, پیسے لے لینا حرام ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے حرام ہیں جو ہماری زندگی میں اتنے شامل ہو چکے ہیں, یہ ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کو بودر ہی نہیں کرتے. اور یہ کام آپ کریں گے جا کے آرٹیکل میں, آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے. آرٹیکل والے کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ ہوتا ہے کام آرٹیکل میں جعلی بل ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جعلی بل کلیم کرنا, کلائنٹ سے اسٹیشنری اگلی نسل کے لیے بھی منگوا لینا, کلائنٹ سے اسٹیشنری منگوانا یہ سوچ کے کہ میرے بھی کام آئندہ چلیں گے, اور لالچ میں زیادہ چیزیں منگوانا. یہ سب وہ گندی پریکٹسز ہیں جو ہمارے رزق کو حرام کر رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک شخص سفر سے گزرتے ہوئے, بال اٹے ہوئے, کپڑے گندے ہیں, مطلب بہت مشکل سے سفر کر کے وہ حرم پہنچتا ہے, خانہ کعبہ کے پاس پہنچ رہا ہے, اللہ کو پکار رہا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب, اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پہننا حرام ہے. تو ہم جس پروفیشن کے لوگ ہیں, آپ جس پروفیشن میں انٹر ہو چکے ہیں, ہاسٹل لائف سے شروع کر کے چھوٹے موٹے حرام آپ کو چونکہ بودر ہی نہیں کر رہے, تو یہ اتنا بڑا مسئلہ کل کو بن جائے گا کہ آپ کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہ جائے گی. اور حرام کا نوالا دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو نمبر 1 نمبر رینڈم ہے, یہ کوئی پرائورٹی کے نمبر 1 نہیں ہے. کچھ مسئلوں کی طرف جو آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں, حرام کو سمجھیں, پوچھیں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے, اور اس پر عمل کریں. شغل میلے میں بھی اگر حرام کما لیں گے نا تو کئی کام ہیں جو شغل میلے میں چلتے ہیں اور بعد میں پکے ہو جاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں
یہ شاید کہیں دوستوں نے شغل میلے میں لوٹنا شروع کیا ہو، شاید دوستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ڈیر دیتے ہوئے کام شروع کیے ہوں، شغل میلے میں کام شروع کیے ہوں. یہ جو نشئی ہوتے ہیں یہ تو یونیورسٹیز کے اندر تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں میں نسبتاً کم ہے. سی اے کے کالجز میں ہے، یہ ہاسٹلز میں کالجز میں یہ ڈرگز ہیں. اب آپ اچھا سر بتائیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کم کیسز ہے لیکن ہیں، یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہیں. یہ بھی تو کہیں شغل میں ہی شروع ہوا ہوگا. تو حرام کا اسپیشلی میں آپ کو اتنا زور دے کے بات اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹے کہ ہم اپنے بہت ساری ایکٹیویٹیز کو جو سٹارٹ ہو رہی ہیں چوری کے لیکچر خریدنے سے بھی، چوری کے لیکچر لے کے عوام میں پھیلانے سے بھی، ان کو لگ رہا ہے ہم خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. یہ جو چوری کے لیکچر عوام میں بانٹنا ہے، اس سے قوم کا بھلا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے؟ اچھا جس کو لگ رہا ہے نا کہ بھلا ہو رہا ہے، ایک بڑے سے ڈپارٹمنٹل سٹور میں جا کے ڈاکہ مارے اور سارا کھانے پینے کا سامان چوک پہ رکھ دیں غریبوں کے لیے. اچھا کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں؟ غلط کام کر رہے ہیں. اچھے غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا اچھا ہے کیا غلط ہے؟ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا. تو ان اینی کیس چوری ڈکیتی کر کے لوگوں میں بانٹ دینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. کیا ہوا؟ دیکھو کچھ لیکچرز ہیں جو کچھ ٹیچرز نے پروموشن کے لیے، ٹیچرز نہیں کہتا کالجز کہتا ہوں، انہوں نے پروموشن کے لیے فری رکھے ہوئے اپنے چینلز پہ رکھے ہوئے، وہ تو انہوں نے فری رکھے ہوئے. لیکن اگر کسی کالج کے لیکچرز چوری ہوئے ڈرائیوز پہ پتہ نہیں کہاں کہاں واٹس ایپ کے چینلز پہ، وہ پبلک سے ہوتے ہوئے یوٹیوب پہ پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوری گئے ہیں، ان میں حصہ تو نہ ڈالو نا یار. دیکھو میں آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے نا اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرتا ہوں. آپ کے گھر آپ کی پھپھو خالہ چچا آئے اور آپ کو نا انہوں نے سوٹ دیا کہ جی یہ آپ کے لیے سوٹ لائے ہیں ہم، تو پہنیں گے خوشی سے کہ نہیں؟ پہنیں گے نا. وہ کہیں بیٹا میں صدقے کا سوٹ ہے یہ زکوٰۃ ہے یہ، اب پہن لو گے. سیلف رسپیکٹ کو ہٹ کرے گا. اور اگر پتہ چلے کہ چوری گئے وہ دے رہا ہوں میں، اگر آپ کو اندر کچھ عجیب نہیں لگ رہا نا تو آپ کی غیرت مر چکی ہوئی. ایک سٹور میں ڈاکہ پڑے اور وہ سامان سب کو اویلیبل ہو جائے، سب کو پتہ ہے چوری کا کھانا ہے، کھائیں گے؟ اگر کھائیں گے تو پھر غیرت مر چکی ہوئی ہے. اگر سیلف رسپیکٹ ہے تو نہیں کھائیں گے. آپ کو پتہ چل گیا نا چوری گیا، آپ نہیں کھائیں گے. کیونکہ کھانے کی فزیکل کوالٹیز الگ ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان یہ ہے کہ کھانے کے اثر اس کے فزیکل کوالٹیز کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ اثر ڈالتے ہیں اس کے اندر. چوری کا کھانا بھی کھانا ہی ہے، خریدا ہوا کھانا بھی کھانا ہی ہے، فزیکل کوالٹیز دونوں کی سیم ہوں گی، لیکن چوری کے کھانے میں جو اثرات جسم پہ پڑنے ہیں، ایمان پہ پڑنے ہیں وہ اور ہوں گے، اور جو محنت سے کمائے ہوئے کھانے کے اثرات جسم پہ اور ایمان پہ پڑنے ہیں وہ اور ہوں گے. کھانے میں اچھا اثر پڑنا ہے یا برا اثر پڑنا ہے یہ اللہ کے حکم سے. کپڑے پہننے سے، چوری کے کپڑے ہوں، گندے نکال کے کپڑے پہنے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رزق مانگنے کی دعائیں کی ہیں نا وہ طیب رزق کی بھی دعا ہے، پاک رزق کی بھی دعا ہے. تو ان چیزوں سے نا جسم پہ اور ایمان پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. خیر میری تو ساری ڈسکشن ہی لیکچر والے لیکچرز پہ جا رہی ہے، نہیں میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں. تو نمبر 1 بیٹے سوال لیتا ہوں. ابھی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ حرام سے بچنا ہے. ابھی نہیں بچیں گے تو آگے بھی نہیں بچ پائیں گے. دوسرا مسئلہ جس کی طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں، آپ لوگ نا دوستی یاری میں فرینکنیس اور زبان کی غلاظت میں فرق نہیں کر پا رہے. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی فرینکنیس ہے اتنی گندی ماں بہن کی گالیاں چلتی ہیں. وہ جو زبان میں غلاظت ہے یہ گندگی ہے نا، گالی دینا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. لیکن آپ دوست یار گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ نہیں دے رہے ہوتے؟ یہ میں کہاں جنت میں آ کے بیٹھ گیا ہوں؟ دے رہے ہوتے ہیں بھائی، دیتے ہیں گالیاں، دیتے ہیں گالیاں. اچھا گالیاں بھی دیتے ہیں، گندے مذاق بھی کرتے ہیں.
گندے مذاق ہی کرتے ہیں اور کیا یار. کیا یہ آپ لوگ ہاسٹل میں یہ باتیں کر رہے تھے یار, تہجد آج کل کتنے بجے ہو رہی ہے یار, گندے مذاق ہی کرتے ہو اور کیا کرتے ہو. لڑکیوں کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہوں گے, نہیں گند ہے, گند ہی کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیڈرز, ٹیم کے کھلاڑی, ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, غیبت, ان کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب زبان کی وہ گندگیاں ہیں جو آپ کی پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہیں اور ایونچولی ایمان پہ اثر کرتی ہیں. مومن فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, یہ مومن کی کوالٹیز ہیں. اگر ایک انسان گندی چیزیں, چلیں گٹر سے اٹھا کے گند کھا لیں, نہیں نہ کھاؤ, مطلب نو سر ایسے جیسے پلیٹ, مطلب میں نے کون سا پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے, نو سر نو تھینکس, نو تھینک یو. اگر گٹر سے اٹھا کے گند کھا رہے ہیں, یا چلو تھوڑا صاف کر لیتے ہیں, بچے مٹی نہیں کھاتے, کچھ بچے مٹی کھاتے ہیں نا, ان کو الٹی تو نہیں آتی. اگر کسی نے زندگی میں مٹی نہیں کھائی, ابھی اٹھا کے مٹی کھا لیں, الٹی آ جائے گی, آ جائے گی. پھر اسی طرح سے کہیں مچھلی کے بازار میں جائیں, اگر مرغیوں کے بازار میں چلے جائیں, کبھی اگر اتفاق ہوا جانے کا, خوشبوئیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہیں, بہت خوشبوئیں ہوتی ہیں, غلاظت گندگی ہوتی ہے نا, بدبو ہوتی ہے. جو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو تو نہیں آ رہی ہوتی, عادی ہو جاتے ہیں. تو جتنی گندگی ہمارے زبان میں, ہماری سوچوں میں ہوگی نا, اس گندگی کا ہمارے پر اثر ضرور آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال آپ اس سے ثابت کر لیں کہ آپ جب فٹ بال کھیل رہے ہوں, کرکٹ, فٹ بال, وہ والا نہیں, ایسے جو فزیکل کھیلتے ہیں, موبائل والا نہیں کہہ رہا, فزیکل اگر کھیلتے ہوں آپ میں سے کوئی, اچھا یار جوانوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کیا کرو, ہے کوئی جم جایا کرو, کوئی کرکٹ کھیل لیا کرو, کوئی فٹ بال کھیل لیا کرو, کوئی جان شان بنائے. آپ لوگ تو ہیں, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو جو, اور سن لو نا یار, اگر زیادہ ہو گیا تو میں چپ کر جاتا ہوں. جو فٹ بال یا کرکٹ اگر آپ میں سے کوئی کھیلتے رہے ہیں, فٹ بال کی مثال لے لیتا ہوں, تو وہ جو فٹ بال کے پراپر جوتے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, اسپائکس کر کے, وہ جوتے پہنے ہوں اور کینچی جوتی پہنی ہو, دونوں میں کھیل سیم ہو رہا ہوگا, فیل سیم آ رہی ہوگی, نہیں. پراپر کرکٹ کی کٹ پہنی ہو, پیڈ بھی لگائے ہوں, ہیلمٹ وغیرہ بھی ہو, تب کرکٹ کھیلنے کی فیل, اور شلوار بنیان پہن کے ننگے پاؤں جا کے گراؤنڈ میں کھیل لینا, فیل کا فرق آئے گا. تو جب بھی انسان کسی یونیفارم میں آتا ہے, اس کھیل کے پروٹوکولز کو فالو کرتا ہے, اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایسی فیملی میں رہنے والے ہوں گے جہاں پر چلتی ماں بہن کی گالیاں ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں ایگریشن ہوگا. ایسی فیملی جہاں سب ہمبل ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہوگا. تو زبان, کان میں پڑنے والے الفاظ, یہ بیٹے پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں پرسنالٹی کو. جو انسان بولتا سنتا ہے نا, وہ اس کی پرسنالٹی میں ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. تو ہاسٹل میں آپ لوگ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو دوستی ہے, یہ دوستی نہیں ہے. یہ چیز آپ کو بغیرت بنانا شروع کر دے گی, آپ کو فیل بھی نہیں ہو رہا ہوگا. جب آپ دوست آپس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور مجھے ایسے الفاظ استعمال کرتے اچھا بھی نہیں لگا, میں بولوں گا بھی نہیں, لیکن ان گالیوں کے اگر الفاظ پہ غور کریں تو وہ بڑے گھٹیا الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں بہت کامن ہیں. ان الفاظ پر اگر لٹرلی الفاظ پہ غور کریں, بہت گندے میننگ ہیں ان کے, لیکن چونکہ آپ بہت کامنلی بول سن رہے ہیں تو وہ الفاظ آپ پہ اتنا اثر کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی آپ کے سامنے وہ سب ہو بھی رہا ہوگا تو آپ برداشت کر رہے ہوں گے.
کیونکہ آپ سن کے آپ اس کے لیے امیون ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں بہت سنایا گیا کہ دھماکہ ہو گیا 100 لوگ مر گئے. یہ اتنا زیادہ سنا ہے ہم نے کہ ابھی ہمیں پتہ چلے کہ فلانے لبرٹی میں دھماکہ, اللہ خیر کرے, لبرٹی میں دھماکہ ہو گیا, ہم کہیں گے اوہ اچھا ہاں بتاؤ یار وہ پارٹی کیا چل رہی تھی. ہمیں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اتنا زیادہ سن کے امیون ہو گئے ہیں. تو اپنی زبان کو بیٹے کنٹرول کر لو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات بیان کرتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ یا اور بھی جو صحابہ سے عادات بیان کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے. آپ کی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکلتے تھے. یہ کریکٹر کا حصہ ہے. تو آپ اس کے لیے طے کر لیں اپنے لیے, آج اگر میری باتیں آپ یاد رکھ جائیں, الفاظ گندے نہیں کرنے استعمال. بے شک آپ کو لگے کہ اچھا پھر تو میرے پاس بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں, چپ کر جاؤ, نہ بولو. لیکن دوستوں میں فریکنس کا مطلب گندی گالیاں دینا نہیں ہوتا ہے. جتنا زیادہ الفاظ گندے استعمال کر رہے ہوں گے, دیکھو غلاظت اور ایمان اکٹھے نہیں رہ پاتے ہیں. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا, گندگی, اس گندگی میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. تیسرا مسئلہ, سب کے پاس موبائل ہیں, سب کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, سب کے پاس تنہائیاں بھی ہیں, اور سردیوں میں تو پھر کمبل کے اندر بھی ہیں. اب اس کمبل کے اندر منہ دے کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ریلز دیکھ رہے ہیں, لیکچر دیکھ رہے ہیں. اچھا کون سے لیکچر, یہ بھی ضروری ہے جان. اچھا یہ آپ خیر ساری جوان بچے ہیں, جو سیکس ایجوکیشن ہے, آپ میں سے تو میرا نہیں خیال کو میرڈ ہوگا ابھی, چلو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاؤ گے, لیکن آپ کے بڑے بہن بھائی جو میرڈ ہیں, آئی ایم آلموسٹ شیور ان کو سیکس ایجوکیشن ان کے پیرنٹس نے نہیں دی ہے, نہیں بتاتے پیرنٹس. حالانکہ یہ بات پیرنٹس کو بتانی چاہیے. تو پھر سب کچھ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور گوروں سے سیکھتے ہیں. اچھا اب جب آپ گوروں سے سیکھ رہے ہیں, آپ سب سیکھے ہوئے ماشاءاللہ, چننا مننا کاکا کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ لوگوں نے گوروں سے سیکھا ہوا ہے. اچھا اب یہ جو گوروں سے سیکھا ہوا ہے, چونکہ شیطان انوالو ہے, تو وہ اور جو بچے یہ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ابھی تو ہنسی مذاق ہے, لیکن یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. شیطان اس سارے نالج کے اندر غلاظت کے پہلو ایڈ کرتا ہے, جو فطری غلاظت ہے. میں اتنے کھلے الفاظ میں تو بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جو فطری غلاظت ہے نا, غلاظت, گندگی, شیطان ان لیکچرز کے ذریعے وہ غلاظت پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. جب غلاظتیں زندگی میں ایڈ ہوتی ہیں تو پھر ایمان نہیں بچتا ہے. تو اس لیے یہ بات شروع ہوتی ہے گندی باتوں سے, گندی ویڈیوز پہ, اور اس سے غلاظت جب زندگی میں ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے پہلی میں نے آپ کو نصیحت یہ کی ہے کہ حلال حرام کو امپورٹنٹ سمجھیں اور ابھی سے سمجھیں. اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ کیا آپ چوری کا کھانا کھا رہے ہیں, ڈاکے کا کھانا کھا رہے ہیں, کسی کی چیز بغیر بتائے استعمال کر رہے ہیں, چوری ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم لفٹ نہیں کرا رہے. تو حلال حرام کو سیکھنا پڑے گا بیٹے, اس کو امپورٹنٹ سمجھیں گے تو سیکھیں گے. دوسری ریکویسٹ کیا کی آپ سے, اپنی زبان کو کنٹرول کریں. جو گندگی ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے, جو غلاظت ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے, گندی گالیاں جس کو ہم فرینکنس سمجھ رہے ہیں, اس سے ہماری پرسنالٹی پہ فرق پڑ رہا ہے. اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ کوشش کریں وضو میں رہا کریں, کوشش کریں. کیونکہ ہمارے اس علاقے میں یعنی لاہور کے اندر, باقی جو آپ میں سے کچھ بچے کچھ پہاڑی علاقوں سے ہیں, وہاں پانی کے مسئلے ہوتے ہیں. کیونکہ جماعت میں جانے کا جب بھی اتفاق ہوا پہاڑی علاقوں میں پانی کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھنڈا ہو تو اور مسئلے. کبھی جماعت میں نکلا ہو نا کوئی سردی کے علاقے میں, اس پہ غسل واجب ہو جائے
تو اس کو لگ پتہ جائے گا تب. یہاں پانی کے مسئلے نہیں ہیں, اس لیے باوضو رہا کریں. یہ جو میں نے دوسرا مسئلہ بتایا نا گندی زبان والا, اس سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ وضو میں رہا کریں. اس سے ایک اور طریقے سے بچا جا سکتا ہے, اس کو بھی کوشش کریں زندگی میں ایڈ کریں. اپنی نا دن کی کوئی روٹین رکھ لے. وہ صبح کالج آنا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ بچے جو اس علاقے میں ہاسٹلز میں رہتے ہیں وہ کالجز میں پیدل ہی آتے جاتے ہیں نا, تو جتنا آپ کا کالج آنے جانے کا راستہ ہے اس میں نا تسبیحات ایڈ کریں. چلتے پھرتے اگر آپ تسبیح کر رہے ہوں گے, اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہوں گے, تو پھر دیکھو جو ذکر ہیں تو ہے نا, اللہ کے مبارک نام ہیں, درود شریف ہے, بہت امپورٹنٹ ذکر ہے, اللہ کے پاک نام ہیں. ان ناموں کو بولنے سوچنے اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھو اگر گندی گالیاں اور گندے الفاظ کے اثرات ہیں تو اچھے ناموں کے اثرات نہیں ہوں گے. تو اپنے آپ کو آپ روٹین زندگی کے اندر تسبیحات کو ایڈ کریں, جو بالکل لوئسٹ لیول پہ, جو بالکل تبلیغ میں سب سے آسان چیز, جو چھوٹی سی چھوٹی تسبیحات دی جاتی ہے نا, وہ کہا جاتا ہے کہ تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف. کوشش کریں کہ صبح 100 شام میں 100 یہ اگر ایڈ کر لیں زندگی میں ذکر, وضو میں رہنا شروع کر دیں, تو ایک گندی زبان سے بہت بچنے کے چانسز بن جائیں گے. تو گندی زبان سے بیٹے بچنا ہے. یہ آپ ابھی سے, اچھا اگر آپ کوئی دوست کہیں گے نا تو بڑا مولوی بن گیا, تو ٹھیک ہے بن گئے, کوئی بات نہیں بن گئے. تو دوسری درخواست آپ سے یہ ہے میرے بچوں کہ اپنی زبان کو نا صاف کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ گندگی کے آپ کی پرسنالٹی پہ بھی اثرات ہوں گے, ایمان پہ بھی اثرات ہوں گے. تیسری چیز, یہ جو جوانی ہوتی ہے نا, یہ ایگریشن, یہ فل آف انرجی, یہ انسان کو فرق بھلا دیتا ہے بدتمیزی میں اور کانفیڈنس میں. جوانی کا مطلب بدتمیزی کرنا نہیں ہوتا. آپ جس ایج میں ہیں آپ لوگ یہ فرق ہی نہیں رکھ پاتے کہ آپ کی کون سی حرکت کانفیڈنس میں جا رہی ہے, کون سی بدتمیزی میں جا رہی ہے. اگر آپ کے ماں باپ اب آپ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں نا, تو یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے. اگر آپ کے ماں باپ اب آپ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ آگے سے جو جواب دیتے ہیں آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ آپ بدتمیزی کر رہے تھے. والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ کو کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ آپ بادر ہی نہیں کرتے کہ بدتمیزی تو نہیں کہیں, آپ اس بات کو سوچتے تک نہیں ہیں. یہ لڑکے اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں. جب کالجز میں لڑائیاں ہوتی ہیں, یا تو لڑائیاں لڑکیوں کے پیچھے ہوتی ہیں, یا پھر یہ جو آپ لوگوں کی ہاتھا پائی کالجز میں ہوتی ہے, زیادہ تر کیا ریزن ہوتے ہیں؟ دوسرے کا ایگریشن برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا کیسے ہے مجھے, یا چلتے ہوئے کونی کیوں لگ گئی, یا میں نے کہا تھا اوکھا کیوں بولا میرے نال, یا چیئر پہ اس نے بیگ رکھا تھا, دوسرے نے آ کے اس کو بیگ اٹھایا ہے, تو اس کی ہمت کیسے ہوئی بیگ اٹھانے, تو باہر آ ذرا. اچھا اب جو باہر آئے گا وہ 4 اپنے علاقے کے بھی لائے گا, دوسرا بھی اپنے علاقے کے لائے گا, تو انہی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا. تو یہ جو ایگریشن ہے نا, یہ بیٹے کوئی بہادری کا کام نہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اصلی پہلوان, مفہوم ہے اس کو, مجھے الفاظ اس کے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, کہ اصلی پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو دوسرے کو پچھاڑ دے. اصلی پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے. یہ ہوتی ہے اصلی طاقت. دوسروں کو مار دینا یہ کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو کچھ عرصے کی بات ہے, کچھ سال بعد آپ اتنے فارغ ہو چکے ہوں گے پریشانیوں سے دب دب کے, کہ آپ جن جن لوگوں سے لڑا کرتے تھے ان کے آگے اب آپ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. یہ جوانی تو کچھ عرصے کی ہے, کچھ عرصے کی بات. تو تیسری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو نا ایگریشن میں نا کنورٹ کریں, انرجی میں کنورٹ کریں, اور جن کاموں کے لیے آپ اپنے والدین کے امانت دار ہیں, جو آپ کو پڑھائی کے لیے بھیجا گیا, اپنی انرجی کو پڑھائی پر لگائیں, ایگریشن پہ نہ لگائیں. ریسیپشن پہ جا کر بدتمیزی سے بات کرنا کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا, یہ بدتمیزی, یہ جہالت ہے, یہ کوئی بہادری نہیں ہے. میں تو منہ پہ بات کر دیتا ہوں, یہ بے وقوفی ہے. اخلاق اسی کو تو کہتے ہیں کہ بات کو کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرے کو برا نہ لگے. میں بری بات برداشت نہیں کرتا, بیٹے یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. بری بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے, اور برداشت کیا کرنا ہوتا ہے, اچھی بات تھوڑی برداشت کرنی ہوتی ہے, برداشت کرنی ہی بری بات ہوتی ہے. تو اس لیے تیسری گزارش میرے بچوں آپ سے یہ ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اصل بہادر وہی ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, اور نمبر 1 پہ پیرنٹس کے سامنے کنٹرول کریں. آپ نہیں کرتے ہیں پیرنٹس کے سامنے کنٹرول,
آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ اپنے ماں باپ سے ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ ماں باپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے علاقوں، ہمارے گھروں کی یہ حالات ہیں. آپ ہی میں سے ایسے ہوں گے جو ماں باپ کے سامنے اکڑ کے بات کرتے ہوں گے. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کو بالکل ناپسند ہے جو ماں باپ کے آگے اف تک بھی کرتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی. تو اگر ہم سے باپ ناراض ہے تو بیٹے اللہ ناراض ہیں. ایک صحابی، اتنا بڑا درجہ ہے صحابی کا، ایک صحابی کی موت کا وقت ہے. یہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ واقعہ سنا تھا. ایک صحابی کی موت کا وقت ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں ہے وہ. اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ان کی ماں ناراض ہے ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ماں کے پاس جا کر ان کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تکلیف میں ہے. وہ ان کو معاف کرتی ہیں تو اس بندے کی روح نکلتی ہے. تو ماں باپ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے. تو میرے بچوں، تیسری گزارش ہے آپ سے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. یہ بہادری نہیں ہے. اپنا اخلاق اچھا کریں، خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ. اور یہ جو ماں باپ کے ساتھ آپ کا اچھا اخلاق ہے نا، اس میں ایک امپورٹنٹ رول اس کا بھی آئے گا کہ آپ جب دوستوں میں بات کر رہے ہیں نا، میرے ابے نے یہ کیا ہے، یہ آپ لوگ دوستی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تیرے ابے نے یہ کہا ہے، یا میرا ابا تو نہیں مان رہا. تو اس سے آپ کے دل میں رسپیکٹ بن رہی ہے ماں باپ کی، آپ کے دوستوں کے دل میں ماں باپ کی رسپیکٹ بن رہی ہے. اسی کے ساتھ آپ لوگ اپنے استادوں کے بارے میں بھی اچھے الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ اب دوستوں میں جب استادوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایسے ہی الفاظ یوز کرتے ہیں. آپ لوگ ٹیچرز کا نام لے لے کے ان کے کچھ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، گنتی کے 4-5 لوگوں کے نہیں کرتے ہوں گے آپ، تو باقی بھی تو استاد ہی ہیں، آپ لوگ ان کے مذاق اڑاتے ہیں. تو جب آپ کی جوانی کے اندر اپنے بڑوں کا ادب نہیں ہے نا، تو پھر آپ کو خیریں نہیں ملنے والی. ادب، اللہ بڑی خیریں دیتے ہیں ادب والے کو. میں نے زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے کامیاب دیکھے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کامیاب دیتے ہیں جو ادب کرتے تھے. تو بیٹے ادب کرنا سیکھیں، اپنے بڑوں کا، اپنے استادوں کا، اپنی کتابوں کا، اپنے کالجز کا. اپنے کالج کا بھی ادب کریں. آپ لوگ جس کالج میں بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ اس کی برائیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بات سے خوشی نہیں ہوتے. آپ کو ہر کالج کی ہر چیز سے بس مسئلے ہی ہوتے ہیں. ادب کدھر گیا؟ حاصل کیا کریں گے پھر؟ آئی کیپ کا بھی ادب ہی چاہیے. آئی کیپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں فائدہ مل رہا ہے. دیکھو انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ جو بے وقوف پرانی قومیں ہوتی تھیں نا، یہ ہر اس چیز کی عبادت کرنے لگ جاتی تھیں جن سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا تھا. یہ شکر گزاری، ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو دل میں شکر گزاری تو لائیں. تو تیسری گزارش کیا کر رہا ہوں آپ سے، اپنی جو ایگریشن ہے نا اس کو کنٹرول کر لیں. اور لاسٹ بات، کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اللہ کو نا وہ شخص بہت پسند ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ان سب کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ لوگوں کو جھنجھوڑتے تھے. آپ سب انڈیویجولز اس چیز کو اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں. اچھا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سب مسلمان ہیں نا؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب اس ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں بس آخری نبی، ختم ہو گئی بات. نبی آخری ہیں، یہ کام دی اینڈ نہیں ہو گیا ہے. یہ کام جو نبیوں سے اللہ تعالیٰ لیتے تھے، کیا کام؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تاکہ ان کی آخرت بن جائے. یہ کام بیٹے ہر مسلمان کے ذمے ہے. اس کے لیے آپ کو مولانا بننے کا انتظار نہیں کرنا ہے. دیکھو آپ کالج میں جاتے ہیں، آپ کو لائبریری میں کچھ لڑکے بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اچھا لڑکیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو لائبریری میں کچھ لڑکے بیٹھے نظر آ رہے ہیں جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، موبائل پہ ویڈیوز، موویز یہ سب دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں. آپ کا ان کو جا کر یہ کہنا یار پیپر آ رہے ہیں پڑھ لو، کیا کر رہے ہو، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ کہنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت ہے. یہ کہنے کے لیے آپ کو کیا خود کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے
یس سر. نہیں, یہ جھنجھوڑنے کے لیے آپ کو کوالیفائڈ ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ کون سا اس کو وہاں بیٹھے کے آئی اسٹائل پڑھانے بیٹھ گئے, آپ اس کو صرف جھنجھوڑ ہی تو رہے ہیں. تو آخری گزارش یہ ہے, واقعی گزارش ہے کہ بیٹے اپنی زندگی میں نا اپنا یہ رول بنا لو کہ میں داعی ہوں, مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اب وہ دعوت اپنے گھر میں بھی ہو سکتی ہے, اپنے ہاسٹل کے دوستوں میں بھی ہو سکتی ہے, کالج کے اسٹوڈنٹس میں بھی ہو سکتی ہے, علاقے میں بھی ہو سکتی ہے, شہروں میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس تبلیغ والے کام میں لگتے جاؤ تو دنیا کے کونے کونے تک ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی مولانا ہونا شرط نہیں ہے. جب آپ دعوت والے کام میں لگیں گے نا, اللہ آپ کی خود ذات کی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اللہ کو آپ پسند آ جائیں گے. یہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں جہاں پر شادی بیاہ کے لیے کوئی شادی ہالز نہیں ہوتے ہیں, ان میں کھانے کا نظام کون سنبھلتا ہے؟ کوئی ویٹرز ہائر ہوتے ہیں, پھر دوست یار ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں. انفیکٹ والنٹیئرز ہوتے ہیں, جو کھانا بانٹنے والے والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں, وہ زیادہ کھاتے ہیں, ان کو زیادہ اچھا مل جاتا ہے, کیونکہ باقی تو لوٹ مار میں برتن گرانے میں لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کسی کو ٹانگ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, سب لوٹ مار میں کھا پی کے جلدی ڈکار مار کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا کھانا بچتا ہے, وہ سکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں, اور جو میزبان ہوتا ہے وہ ان سے خوش بھی ہوتا ہے. تو بیٹے اللہ کے دین کو لوگوں میں بانٹنے کے لیے والنٹیئر بننا, کہ اللہ سے خوش نہیں ہو رہے ہوں گے. اگر ہم اس فکر میں لگ جائیں گے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں, تو ہمیں تو یار کمیشن ہی مل جائے گا جنت کا. یہ جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں آپ لوگوں میں سے, ان کو بچے سی اے میں لانے پہ کمیشن مل رہا ہوتا ہے نا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر بن جائیں, لوگوں کو اس فکر میں لگ جائیں, فکر صرف دوسروں کو ٹونٹ نہیں کرنا, اور جا تو دوزخ میں جائے گا, ٹونٹ نہیں کرنا, فکر میں لگنا ہے. آپ کو کالج میں اگر ایسے لڑکے نظر آ رہے ہیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, لڑکے نظر آ رہے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے, آپ کو اپنے ہاسٹل میں اپنے روم میٹس ایسے نظر آ رہے ہیں جو گند میں پڑے رہتے ہیں, ان کی زبان بھی گندی ہے, نمازیں بھی نہیں پڑھتے, فکر تو کریں نا, ان کی فکر پیدا کریں کہ میں کس طرح سے اس کو صحیح راستے پہ لانے والا بن جاؤں. فکر ہوگی تو ان کے لیے دعا بھی ہوگی اور کوشش بھی ہوگی. جب اس فکر میں لگ جائیں گے نا تو اللہ سب سے پہلے آپ کو ٹھیک کریں گے. تو اس لیے آخری نصیحت اور گزارش میرے بچوں یہ ہے کہ ہم سب داعی ہیں اور ہم سب کے ذمے ہے یہ, ورنہ میرا نام جان بھی ہو سکتا تھا, میں کافر گھرانے میں پیدا ہو سکتا تھا, میرا کیا کمال ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کر کے میرے ذمے لگایا ہے کہ میں وہاں تک جاؤں جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی, میری ذمہ داری ہے. تو اس لیے اپنی اس دایانہ صلاحیت ذمہ داری کو سمجھیں. ایک مجمع میں سب لوگ کھڑے دیکھ رہے, اور سینٹر میں کوئی 2-4 لوگ ہیں جو کسی مجبور پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں, اس کو لوٹ رہے ہیں, چھین رہے ہیں, سب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں. ان کے بیچ میں ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس مجمع سے شکایت بعد میں ہوگی, اس پولیس والے سے پہلے ہوگی. بھئی وہ بھی تو انسان ہے, پھر پولیس والے سے شکایت کیوں ہوگی؟ بھئی اس کی ذمہ داری تھی. تو میرے اور آپ کے کلمہ پڑھنے سے ہماری ذمہ داری بن گئی ہوئی ہے, ہماری ذمہ داری بن گئی ہوئی ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ جنت میں جانے والے بنے. میری ذمہ داری ہے, چوائس نہیں ہے, ذمہ داری ہے ہماری. ہم جب اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے تو دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں, مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. یہ جو ابھی یہ سارا ایران کا سارا معاملہ چلا یا فلسطین کا چل رہا ہے, میں بھی اس کا مجرم ہوں, ہم سب کمزور ہیں, لیکن اتنے مسلمان, اتنی بڑی بڑی فورسز, کوئی بگاڑ ہی نہیں پاتا اسرائیل کا کچھ, کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا. بے شک بحث کرنے پہ پولیٹیکل ریزنز بھی ہوں گے, بے شک, چلو ہم نہیں کرتے بحث, ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ ہوں گے پولیٹیکل ریزن ہوں گے, بحث ہی ہے نا. لیکن یار اتنی بڑی بڑی مسلمان طاقتیں ہیں, کسی کی مجال کیسی ہو رہی ہے مسلمان کے بچوں کو مار کے چلا جاتا ہے. یہ ہماری ضلالت ہی تو ہے, اور کیا ہے. تو اس لیے یہ تو پتہ نہیں کب بدلے گا, لیکن کم از کم میں اپنی دایانہ ذمہ داری کو تو سمجھوں. تو اپنی دایانہ ذمہ داری کو سمجھیں, اور جتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں, اسٹارٹنگ فرام یور روم میٹس, ان کی آخرت کی فکر کریں, کوشش کریں کہ ان کی زندگیوں سے گند نکلے,
ان کی زندگیوں سے لڑکیوں سے دوستیاں نکلیں, ان کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے وہ شامل ہو, ان کی زندگی میں آخرت کی فکر شامل ہو. جب اس کوشش میں لگیں گے اور اس فکر میں لگیں گے نا, پھر اللہ کی مدد آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ. چلے میں نے بس اتنا ہی بات کرنی تھی, اور میں تو آدھا گھنٹہ اوپر لے لیا ہے, مجھے 1 گھنٹہ دیا تھا. چلو 15 منٹ دے دیتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو بتا دیں, پھر میں نکلوں اور جو بھی آئندہ کا پروگرام ہو. ہاں جی سر سوال ہے. اچھا, سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں مفتی ناصر عباس نہیں, میں جسٹ ناصر عباس FCA ہوں, اور آپ لوگوں کو ایز اے ٹیچر کچھ بات کر رہا ہوں, تو مجھ سے گہرے گہرے سوال نہ کریں. اور وہ نہیں کیش فلو کبھی نہ پوچھیں, پوچھے وہی جو سکھانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ کنٹروورشل باتیں بھی نہ پوچھیں جو صرف بحث میں چلی جائیں. ہاں پوچھیں. لیکن یہ ذہن میں بار بار آتا ہے, تنگ کر رہا ہے, اس لیے میں جی آپ پوچھنا ضروری ہے. ایک انسان کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ سدھر سکے. ننھی سی مثال, جیسے ماں باپ بچے کو سزا دیتا ہے تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے, لیکن وہی ماں باپ اگر اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے, یہ تو ڈیٹ ہے, سنتا ہی نہیں ہے. اب اس بچے کے قاعدے میں تو سزا ہے ہی نہیں, البتہ وہ ارد گرد دیکھتا بھی ہوگا کہ سزا دی جاتی ہے غلطی پر, لیکن مجھے تو دیتا ہے کوئی نہیں سزا, تو وہ ہے سمجھ کے کرتا رہے گا وہ جو گناہ وہ کر رہا ہے. ریئل ورلڈ ایگزامپل, جیسے اسرائیل نے ظلم کیے غزہ پر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ظالم کی رسی دراز کر رکھی ہے اور ان کو سزا دی جائے گی جہنم میں. سوچ یہ آتی ہے کہ سزا دینے کا کیا فائدہ جب وہ بے بس ہوں گے, انہیں بار بار مارا جا رہا ہے, دوبارہ سزا دی جا رہی ہے, دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے, پھر مارا جا رہا ہے. اگر دنیا میں انہیں کوئی ٹھوکر یا ضرب لگا دی جاتی, ہو سکتا ہے وہ سدھر جاتے. یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے, اگر آپ بتا دیں. پہلی بات کہ سزا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اگلا سدھر جائے, سزا اس لیے نہیں ہوتی ہے. اگر سزا صرف اس لیے ہوتی کہ وہ سدھر جائے تو سزائیں پبلکلی نہ ہوتی, سزائیں اس کو اکیلے میں دی جاتی. پبلک ایگزیکیوشن ہونا, پبلکلی کوڑے مارے جانا, ان سزاؤں کا مقصد اس انڈیویجول کو سزا دینے سدھارنا نہیں ہوتا ہے, باقیوں کے لیے میسج ہوتا ہے. تو پہلا تو یہ کہ سزا صرف اس بندے کے لیے نہیں ہے, باقیوں کے لیے. جس کو سزا مل رہی ہے ہو سکتا ہے نہ سدھرے, لیکن باقیوں کے لیے سزا ہے. دوسری بات دیکھو, یہ اللہ کی مشیت ہے. ہم اگر یہ اعتراض کریں کہ اللہ بڑی طاقتوں کو کیوں نہیں روک رہا, آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ڈالی؟ ہمیں کیسے پتا؟ ہمیں کیسے پتا کہ ان کو اللہ کی طرف سے میسج نہیں گیا؟ ہمیں کلیئرلی قرآن پاک میں پتا ہے کہ فرعون کو میسج کنوے ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ انسٹرکشن دی تھیں کہ جا کے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے. تو اللہ نے موقع دیا نا فرعون کو. تو جتنی بڑی بڑی طاقتیں, جتنے سرکش لوگ ہیں, اللہ موقع دیتے ہیں. اب وہ موقع ہمیں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی ورلڈ لیڈر کو موقع نہیں دے رہا. اللہ دے رہے ہوں گے موقع, اللہ بغیر موقع دیے نہیں پکڑیں گے. دوزخ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کلیم کرے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں بتایا نہیں. سب کو وارننگ دنیا میں ملی ہوتی ہے. دوزخ میں جا کر ہمیں جتنا قرآن پاک سے واقع ملتے ہیں نا, دوزخی یہی کہیں گے کہ اللہ بس ایک دفعہ میں دوبارہ بھیج دے. وہ پچھتا رہے ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کرے گا کہ مجھ تک میسج نہیں پہنچا, نہیں کلیم کرے گا. تو اس لیے یہ اللہ کی مشیت ہے کہ ان کو ابھی اللہ نے روکنا ہے کہ نہیں روکنا ہے, بیٹے اللہ جانتا ہے, یہ تو اللہ جانتے ہیں. لیکن میں اپنے لیے تو جواب دہ ہوں نا. تو مجھے اللہ کے انصاف پر سوال کرنا کہ اللہ ان کو ابھی کیوں نہیں پوچھ رہا, یہ میری اوقات سے زیادہ بڑا سوال ہے کہ میں اللہ پہ سوال کروں کہ اللہ ان کو روک کیوں نہیں رہا. مجھے کیسے پتا کہ اللہ ان کو روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ مجھے کیسے پتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نظام رکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کو جاننا ہے. تو اس لیے اس طرح کے سوال جو آپ کے دل میں آئے, جس میں آپ اللہ پہ سوال کر رہے ہوں, میری ایڈوائز یہ ہے کہ ان سوالوں کو جھٹک دیا کرو. میری ایڈوائز ہے, کیونکہ ان سوالوں کا جواب ہو نہ ہو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. میں آپ کو صرف ڈسکریج نہیں کر رہا. اس کی مثال ایسے ہے, میں آپ نہیں کہتا کیونکہ وہ پرسنل فیل ہو جائے گا. کوئی بیٹا اگر اپنی ماں کو یہ سوال کر لے کہ کیا ثبوت ہے کہ ابو ہی میرے ابو ہیں, صرف یہ سوال کر لینا, اب سوال ہی ہے نا, امی
گواہ لا دیں, بتا ابو کہہ دیں کہ ہاں بیٹا وہ کرا لو, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو, جواب تو مل جائے گا. لیکن یہ چھوٹا سوال تھوڑی تھا, یہ بہت بڑا سوال تھا. تو اللہ کے رول پہ سوال اٹھانا یہ بہت رسکی کام ہوتا ہے. تو اس طرح کے سوالوں کو نا میری گزارش ہے کہ ریجیکٹ کر دیا کرو کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. یہ خطرناک سوال ہوتے ہیں, یہ بہت خطرناک سوال ہوتے ہیں. تو اس لیے ان سوالوں کو نا جھٹک دیا کرو کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. اللہ کو پتہ ہے, میں نے کہا تھا کہ اللہ کا تکوینی نظام ہے, ایک تشریعی نظام ہے. اللہ نوز دی بیسٹ, واللہ خیر الماکرین. اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کیا کر رہے ہیں, تو ہم اللہ پہ سوال نہ اٹھائیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. پتہ نہیں میں آپ کا سوال صحیح سمجھ پایا تھا نہیں سمجھ پایا تھا, لیکن جی. اور آپ نے بیان کیا نا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شیطان سے کسی نے پوچھا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, تو وہ کہتا ہے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان جو ہر وقت وضو میں رہتا ہے, وہ میرا دشمن ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ وضو میں رہا کریں. یہی میں جو اسی میں وہ ایڈ ہی کر رہے ہیں اصل میں کہ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں. یہ کوشش کرنی پڑے گی, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. دیکھو ہم اس وقت جن بھی علاقوں میں ہیں, ہاسٹل ہے یا پتہ نہیں, میں نے ہاسٹل لائف تو نہیں جی ہے, لیکن واش روم میں جنرلی جہاں بھی ہم جائیں, جنرلی کہیں نہ کہیں ایسا سینک یا کوئی ایسا جگہ اویلیبل ہے کہ واش روم سے نکلتے ہی ہم وضو کر سکتے ہیں. جنرلی یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں, صرف سستی ہے جو ہم وضو میں نہیں رہ رہے ہوتے. تو کوشش کریں کہ جب جاگے ہوئے نا تو باوضو ہوا کریں. اور جی سر, ہاں جی سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ جو لیکچرز ریکارڈنگ کر کے آگے سیل کرتے ہیں اس کے متعلق ہے کہ ایک بچہ جو آپ سے لیکچرز پرچیز کرتا ہے ادارے سے لیگلی طور پہ, اس کے اوپر آپ کوئی اس کو سیل کرتے وقت لیکچرز کو ریسٹرکشن نہیں لگاتے کہ آپ آگے اس کو, آپ کے اوپر یہ فری ہوتا ہے کہ وہ لیکچر لے یا اپنے فرینڈس کو ساتھ میں بٹھا لے, تو آپ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس کے اوپر. اچھا, تو وہ اسی لیکچرز کو سر اگر اس کی ویڈیوز بناتا ہے, اس کے اوپر محنت کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے اوپر لیپ ٹاپ رکھا ہے, پھر اس کے اوپر کیمرہ لگایا ہے, پھر اس کی ریکارڈنگ کی ہے اور پھر آگے چل کر رہا ہے. تو سر ظاہر سی بات ہے اس نے محنت کی ہے تو وہ آگے سیل کرے, کیونکہ ادارے کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اسے. یا تو آپ اسے سیل کرتے وقت باقاعدہ تو اس پر ریسٹرکشن لگائیں کہ آپ آگے سے سیل نہیں کر سکتے. تو سر میں اس کو ایک لنک کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جو حضرت عثمان تھے انہوں نے وہ کنویں کا پانی خریدا تھا ایک دن کے لیے, وہ یہودی سے. تو وہ یہودی نے تمہیں بیچتے وقت یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی تھی کہ آپ اس کا پانی آگے بیچیں گے یا نہیں بیچیں گے یا خود ہی رکھیں گے. تو اس سے وہ یہودی کا چاہے سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا. لیکن اس طرح سے تو پھر اگر آپ لیکچرز کی چوری کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہ بھی ایک طرح سے حضرت عثمان نے کوئی ریسٹرکشن مطلب ان سے نہیں اجازت لی تھی. تو پھر آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کی تالیاں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ اس سوال سے کنوینسڈ ہیں. دیکھو پہلی بات کہ وہ محنت کر رہا ہے, ڈاکہ ڈالنا کم محنت نہیں ہے, چوری کرنا کم محنت نہیں ہے, جان جوکھوں میں ڈلتی ہے. بینک لوٹنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا, کتنی عرصہ ریکی کرنی پڑتی ہے, کتنی زبردست پلاننگ کرنی پڑتی ہوگی, ان کی سیکیورٹی فیچرز کو بریچ کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ان کو سرنگ کھود کے نیچے بینک کے لاکر روم تک پہنچنا پڑتا ہو. تو ان کی اتنی محنت غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو اپنی محنت کا صلہ کمانے کا حق کیوں نہیں ہے؟ تو ہر محنت صحیح محنت نہیں ہوتی ہے. چور بھی محنت ہی کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی کام ہی سیکھا ہوتا ہے. تو محنت کرنا بیٹا جسٹیفیکیشن. دوسری بات, جو پروڈکٹ بیچا جاتا ہے نا,
جو پروڈکٹ بیچا جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیچی کیا چیز گئی ہے. اگر وہ ایک فزیکل یا ایون کہ سافٹ ویئر بھی بیچا گیا ہے ود آل رائٹس, بیچا جا رہا ہے, اب وہ خریدنے والا اس چیز کا مالک بن گیا ہے ود آل رائٹس, وہ چیز آگے جس کو مرضی بیچ دے. آپ نے ہاسٹل کرائے پہ لیا, آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں, آپ نے اس ہاسٹل والے سے کمرہ کرائے پہ لے لیا ہے, کیا یہ واقعی ایگری کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو آگے کرائے پہ نہیں دینا, یا اس کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا, ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا, انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ نے کمرہ کرائے پہ لیا ہے 6 مہینے کے لیے, یو ہیو پیڈ فار دوز 6 months. اب اس 6 مہینے میں آپ کسی کو وہ کمرہ 2 گھنٹے کے لیے کرائے پہ دے رہے ہیں, کسی کو 3 گھنٹے کے لیے کرائے پہ دے رہے ہیں, وہ اپنا بزنس الگ چلا رہے ہیں آپ. اور آپ محنت یہ کر رہے ہیں کہ باہر گلی میں نظر بھی رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پولیس چاپ کہ کہیں چاپانا پڑ جائے, ضروری سامان بھی لا کے دے رہے ہیں. اب اگر یہ کہیں کہ مالک مکان نے 6 مہینے کے لیے مجھے جگہ کرائے پہ دیتے ہوئے ایگری تو نہیں کیا تھا کہ آپ کسی کو کمرہ نہیں دے سکتے, یہ جسٹیفیکیشن کافی نہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے, آپ سب سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے, تو آپ سب نے فرمایا کہ نیکی جو ہے اچھے اخلاق کا نام ہے, اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ وہ دوسروں کو پتہ چلے. اپنے دل سے پوچھ کے دیکھنا, جو بچے بھی اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں, کہ یہ کام کرتے ہوئے کھٹکا نہیں ہو رہا ہوتا یار کالج کو پتہ نہ چل جائے گی. اگر اتنا ہی ہے تو کالج والوں کو کہیں جا کر کہ میں نے آپ کے ویڈیو کی خود ویڈیو بنائی ہے اینڈ آئی ہیو دی رائٹس, میں آگے کسی کو بات کر کے دیکھ لیں, جا کے جائیں کر لیں بات. آپ کو وہ ویڈیو نہیں بیچی گئی میرے بچے, آپ کو ویڈیو دی گئی ہے نہیں. ایک پورٹل ہے جہاں پر لیکچرز رکھے ہوئے ہیں, آپ کو کھڑکی دی گئی ہے کہ آپ کھڑکی سے وہاں جھانک سکتے ہیں, لیکچر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو وہ کھڑکی دی گئی ہے, آپ چوری سے ایک اور کھڑکی سوراخ کر کے بنائیں اور کسی اور کو وہ کھڑکی بیچ دیں, آپ جسٹیفائڈ ہیں اس کام کے لیے؟ نہیں. آپ کو وہ لیکچرز نہیں بیچے گئے ہیں. آپ کو کس نے کہا آپ کو لیکچرز بیچے گئے ہیں؟ آپ کو ان لیکچرز کو ویو کرنے کی ایکسیس دی گئی ہے فار 6 months. کرائے کی طرح کی چیز ہے. آپ کو اس پروڈکٹ کا مالک نہیں بنایا گیا. پروڈکٹ کا مالک بنانا ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کنواں خریدا تھا یا کرائے پہ لیا تھا؟ خریدا تھا. اس کنویں کے وہ مالک بن گئے تھے. اب وہ اس کو لوگوں کو مفت میں پانی بانٹیں چاہے بیچیں, وہ کنویں کے مالک بن گئے. یہ تو ایک کنویں کی مثال ہے نا. ایک شخص تھا, اس کے بچے ہمسائے کے درخت سے نا وہ کھجوریں توڑتے تھے. جس کا وہ درخت تھا اس نے اس پہ بچوں سے روکا, ان کے منہ سے بھی چھین لی. وہ بندہ چلا گیا آسن کے پاس. آسن نے کہا بھائی وہ تم ان کو دے دو. لیکن نہیں, مجھے بیچ دو. نہیں مانا وہ. پھر ایک صحابی نے وہ خریدا, اور کس بدلے میں خریدا؟ ایک بہت بڑا باغ اس کو دیا, وہ درخت خرید لیا, اس کے بعد ان کو ڈونیٹ کر دیا. تو پروڈکٹ خریدنا ود رائٹس یہ اور چیز ہے, اور ایک کمرہ کرائے پہ لینا بیٹے اور چیز ہے. آپ کو کتابیں کالج والے اگر بیچ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کو آگے جس کو مرضی بیچ دیں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا, کسی نے نہیں روکا آپ کو. ہاں اگر اس کی فوٹو کاپیز بنا کر بیچیں گے تو اسی کو تو پائریسی کہتے ہیں, وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے کسی لیکچر کا پورٹل لیا, آپ نے رائٹ لیا ہے کھڑکی سے اس پڑی ہوئی ویڈیوز کو دیکھنے کا. آپ کے پاس ریکارڈنگ کرنے کا رائٹ نہیں تھا, آپ نے وہ چوری سے ریکارڈنگ کی. پھر آپ نے اس کو محنت کا نام دے گئے, دوسروں کو ویڈیو بیچ دی. تو یہ کیسے جائز ہو گیا آپ کے لیے؟ ٹی وی پہ چلا کے دکھا سکتے ہیں, بچے بھی سال کافی سارے مطلب ایک جگہ پہ چل رہا ہے بڑی اسپیڈ سے چلا رہے, ساتھ میں سارے بچے بیٹھے ایک ٹوٹل لے لیں. دیکھو اس چیز پہ نا بہتر ہے کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں.
کیونکہ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ. اور یہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مطلب اگر میں اس کو بالکل ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کہ میرے کمرے میں اگر 3 روم میٹس ہیں، تینوں سیم کلاس کے ہیں، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی لیپ ٹاپ ہے، اس لیپ ٹاپ پر لیکچر کی ایکسیس لے لی ہے، تو تینوں دیکھ رہے ہیں، اس میں تو کچھ غلط نہیں ہے، اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ مطلب آپ نے ایکسیس لی ہے ایک ڈیوائس پر، آنکھوں کی تو ایکسیس نہیں لی، اس کو 6 آنکھیں بھی دیکھ سکتی ہیں، یہ تو کسی کو برا نہیں لگے گا. مطلب میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا کہ جس بچے نے مجھ سے کوئی لیکچر لیے ہیں وہ روم میٹ دونوں مل کے لیکچر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. اکثر گھروں میں 2 بھائی بہنیں بھائی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں الگ الگ ایکسیس تھوڑی لیتے ہیں، یہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن اس کی اسکرین ریکارڈنگ کرنا، کیمرے مہنگے لگا کے دن رات جا کے ان کی ویڈیو بنانا، ان کا واٹر مارک غائب کرنا، محنت کر کے ویڈیو آگے دوسروں کو بیچنا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن تھوڑی ہے یار. جی سر میں کوشچن یہ ہے کہ آپ 12:15 ہو گئے. پہلے بتایا 2-3 باتیں بتائی کہ مطلب ایک تو گندی زبان نہ یوز کرنی چاہیے، اور اس کا سولوشن بھی بتایا کہ مطلب تسبیح وغیرہ کالج آئے. اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ اگر مطلب آپ ہاسٹل میں اور تنہائی میں لیکچر مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا اگر سولوشن نہیں بتایا، کیونکہ مطلب ایک بہت ہی بڑی مطلب ضروری بات ہے، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے، اور ہم مطلب کرنے کے بعد یہ اتنے وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ اب نہیں، اب آگے مطلب نہیں ہوگا، پھر بھی وہ مطلب اگلے دن یا 2-3 دن کے بعد وہ باتیں بھول جاتے ہیں. تو اگر اس کا نہیں بالکل صحیح بات ہے یار، بالکل صحیح بات ہے، جینوئن بات ہے. دیکھو اس کا نا اس کا پرماننٹ کیا ہوا، بٹنوں والا موبائل سے یار سولوشن ہے اس کا. لیکن وہ مطلب آگے پڑھائی میں واٹس ایپ گروپس ہیں یا آگے بھی میڈیا، تو ایک طرح کی ضرورت ہی ہوتی ہے. یہ دیکھو پرماننٹ سولوشن نہیں ہوتا، زندگی بھر ایفرٹ ہی ایمان بچانے کی ایفرٹ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ میکسیمم کیا کیا سٹیپس لے سکتے ہیں، یہ آپ کو خود سٹیپس لینے پڑیں گے. نہیں رات کو کمبل میں روزہ کون سا ہوتا ہے یار، دن میں روزہ ہوگا نا، بات تو رات کی ہو رہی ہے. دیکھو جو سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ان میں انٹینشنلی چیزوں کو سختی سے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے آپ کو یہ ڈسپلن ایکشن کرنا پڑے گا کہ رات کو سوتے ہوئے موبائل آپ کے پاس نہ ہو، دور رکھ کے سونے لیٹے. مشکل کام ہے، رات کو کون سے کوئی نوٹس کسی کے آنے ہوتے ہیں جو آپ نے سوال کرنے ہوتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے موبائل دور رکھ کے سوئیں. یہ ایکشن لینا پڑے گا، سخت ایکشن ہے کیونکہ سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے جن کے پاس لیپ ٹاپ کے اندر یہ سب گندا سامان موجود ہے وہ توبہ کر لے اور ڈیلیٹ نہ کرے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اگر حرام ریلیشنز ہیں اور آپ توبہ کر رہے ہیں لیکن لڑکی کا نمبر ڈیلیٹ نہ کریں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے. تو جب ہم گندے کام سے توبہ کسی بھی گناہ سے توبہ کرتے ہیں نا، توبہ کی کوئی 3-4 شرائط ہیں. کسی بھی کام سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ واقعی شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دل میں فیلنگ ہے کہ ہم نے واقعی گندا کام کیا، تو شرمندگی ہونا شرط ہے. پھر آئندہ نہیں کریں گے اس کا ارادہ اور وعدہ، اور اس کوشش کے اندر کینسل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی میں کہوں کہ میں آئندہ جو میرے لیپ ٹاپ میں گند پڑا ہے آئندہ میں نہیں دیکھوں گا، ڈیلیٹ میں نہیں کر رہا، اور ڈیلیٹ کر بھی رہا ہوں تو اپنے کسی اور ای میل پہ بھیج لیا، لیپ ٹاپ سے نکال دیا، دیکھنا نہیں ہے میں نے، ای میل پہ کیوں بھیجا بھائی. یا اگر میں کسی حرام ریلیشن کو اینڈ کر رہا ہوں تو نمبر تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، میسیجز ڈیلیٹ نہیں کیے، وہ وہیں کے وہیں ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی ہے. شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ارادہ کرنا، اس کے لیے جو ضروری میئرز ہیں وہ ضروری میئرز لینا، یہ توبہ ہوتی. پھر اس کے علاوہ ماحول بدلنا پڑتا. ایک حدیث ہے لمبا واقعہ، اس کا ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس کو پچھتاوا ہوا، اور اس نے پھر کسی اپنے جو بھی اس کا ریلیجیس
लीडर होगा, आलिम होगा, उसके पास गया, उसने कहा जी मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है, तो मैंने 99 कत्ल कर दिए, मेरी कोई गुंजाइश है बख्शिश की? उसने कहा नहीं, तेरी कोई गुंजाइश नहीं है। उसको भी मार दिया, 100 कत्ल हो गए पूरे। फिर पछतावा हुआ, फिर कहीं पूछता पहुँचाता वो फिर किसी एक अल्लाह वाले के पास पहुँचा। उस अल्लाह वाले ने उसको 2 नसीहतें की। उसने कहा सबसे पहले तो तुम तौबा करो, तौबा करने के बाद तुम फलानी बस्ती छोड़ो और फलानी बस्ती में जाओ, वो गुनाहों वाली बस्ती छोड़ो और फलानी बस्ती में जाओ। ये तौबा के बाद दूसरा एक्शन था। अब उसने की होगी यकीनन तौबा, उसने गुनाहों वाली बस्ती छोड़ दी, दूसरी बस्ती की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसकी मौत आ गई, और वो फिर आगे फरिश्तों में एक बहस है, कुछ फरिश्ते प्रोटोकॉल बुरे ईवल वाले प्रोटोकॉल वाले थे, कुछ अच्छे प्रोटोकॉल वाले थे। फिर एक तीसरे फरिश्ते ने आके उसमें फ़ैसला करवाया कि इसका रास्ता किस बस्ती के ज़्यादा करीब बनता है। इवेंचुअली वो बख्शा गया बंदा। तो तौबा के बाद नेक्स्ट मय्यज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मुझे आप सबको ना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे ट्रिगर पॉइंट क्या है। यानी देखें, आप इस बच्चे ने अगर सवाल पूछा था तो बाकियाँ फरिश्ते नहीं बैठे हुए, सबका सवाल है, तो आपको ना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, यानी किस वक्त, किस मौके पे, किन हालात में आप गुनाह की तरफ जाते हैं। जनरली अकेलापन होगा, अंधेरा होगा, मोबाइल इंटरनेट होगा, यही होगा ना। इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें। जिन जिन चीज़ों से आप ट्रिगर करते हैं, जैसे आप सब जवान बच्चे हैं, ये जो भी ख्वाहिश अंदर बनती है ना, इसका स्टार्ट कुछ ना कुछ देखने से होता है। बगैर देखे एक्टिवेट नहीं होता इंजन। कुछ देखेंगे, वो बाहर देखना भी हो सकता है, वो कुछ टीवी मोबाइल पे देखना भी हो सकता है, कुछ है थिंकिंग भी इंटेंशनली लानी पड़ती है ना। चलते फिरते अचानक तो नहीं ना आ जाती, वो तो तन्हाई में बैठोगे इंटेंशनली मूवी डाउनलोड करना शुरू करो, दिमाग में फिर आएगी ना। वरना चलते फिरते जब बदनजरी होती है तो फिर ख्वाहिश बनती है। तो इसलिए मोबाइल दूर रख के सोना शुरू करें, लैपटॉप में गंदा सामान पड़ा है उसको डिलीट करें। ये नहीं मैं कहूँगा कि इंटरनेट ख़त्म कर दें, वो तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी बन चुका होगा, तो वो बात करें जो वाकई प्रैक्टिकल हो। अगर मैं कहूँ मोबाइल छोड़ दो, भाई नहीं, फिर पहाड़ों में चले जाओ, हमें तो कोई एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो जो स्टेप ले सकते हैं वो ज़रूर लें, और दुआएं ज़रूर करनी है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत के बाद हमारे दिलों में टेढ़ ना आने देना। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट है बेटा, एक दफ़ा तौबा करने से ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये कंटिन्यूस एफर्ट है। तो तौबा करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अपनी कंपनी चेंज करने की कोशिश करें, माहौल चेंज करने की कोशिश करें, और मैं ट्रिगर पॉइंट ढूंढने के कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो आपको उस गंदगी की तरफ ले जाता है, उन पॉइंट से हटना शुरू कर दें। तो ज़्यादा वक्त कोशिश करें कि पढ़ाई में लग रहा हो आपका, फिर बदनजरी से बचने की कोशिश करें। तो ये मल्टीपल स्टेप्स हैं, इनके असर होंगे, उसके बाद भी आप फरिश्ते नहीं बन जाएंगे। कंटिन्यूस एफर्ट है। इस एफर्ट के बाद फिर गुनाह हो गया, फिर दोबारा दुआएं करें, लेकिन ये एफर्ट चलती रहेगी। परफेक्शन एकदम से नहीं मिल जाएगी, ये मल्टीपल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। यार मेरे ख्याल में बस करते हैं वो भी। चलें एक आखिरी सवाल। हाँ जी, यार को काम का सवाल करो, ये तो पढ़ाई वाला सवाल है। पढ़ाई से हट के कोई सवाल। हाँ जी, किसकी? डिप्रेशन। अच्छा, इंसान को डिप्रेशन होता है, अच्छी कमाई का मेरा अच्छा रोजगार हो, बड़ा बड़ी गाड़ी हो, तो हम भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन मतलब उनको समझा रहे थे ठीक है जितना है उसमें मतलब बुराती रहना चाहिए सब कुछ। लेकिन जिस सोसाइटी में रहते हैं जो विज्ञान से वाबस्ता है, उनको किस तरह हम लोगों को किस तरह फेस करें? क्योंकि सीए में आए हैं, घर वालों को भी एक होती है अच्छी सैलरी की, अच्छी गाड़ी हो, शादी जहाँ पे करनी है उनकी एक होती है। तो इन चीज़ों को हम किस तरह फेस करें, उनको ये चीज़ किस तरह समझाएं कि ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, कितना है उसमें राजी रहना चाहिए, ये सब चीज़ें। अच्छा, मैंने ना हरगिज़ ये नहीं कहा कि कम से कम पे राज़ी बैठे रहो, मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है ना। तो हम अगर देखो, हर बंदा जवाब साहब नहीं होता है। जवाब साहब के तक बैठे हुए नहीं बैठे हुए ना, इसीलिए कह रहा हूँ हर बंदा जवाब साहब नहीं बन सकता। मैं नहीं मेहरान में घूम सकता, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ईमान की कमज़ोरी है ना। तो
تو ریسورسز روکنے سے کوئی منع نہیں کر رہا, ریسورسز حاصل کرنے سے کوئی منع. یہ اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے, سست مومن نہیں پسند ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ جہاں پر ہمارے ریسورسز کمانے میں اور اللہ کے حکموں میں کلیش آ جائے گا, وہ پرابلم ہے. کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ہم تو 2 نام مشہور سنے ہوئے, کئی صحابی امیر ہوں گے, انہوں نے بزنس میں کمی تو نہیں کی, بزنس مین تھے وہ, یعنی مہاجرین میں سے ہیں, زیرو سے بزنس کھڑا کیا انہوں نے اپنا, کوئی جدی پشتی تو نہیں لے کے آئے تھے. تو بزنس سے کوئی نہیں رکتا, ریسورسز کمانے سے کوئی نہیں روکتا. تو یہ میرا کبھی بھی میسج نہیں تھا کہ بس پڑے رہو جی, بس ٹھیک ہے کم پہ گزارا کر لیں گے. کرو, محنت کرو, حلال رزق کماؤ, زیادہ کماؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, زیادہ سے زیادہ امت کی مدد کرو. اللہ کو مضبوط مسلمان پسند ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت کردار ہے مسلمانوں کی فتوحات کے اندر ریسورسز کی ٹرمز میں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو کریکٹر ہے وہ کوئی ایگریسو پرسنالٹی نہیں ہے. یعنی باقی صحابہ کی تو ہے نا بہادری ہے, کریجیس ہیں, ان کی کبھی بھی کوئی فائٹر ہونا پرسنالٹی نہیں سامنے آئی. فائٹ انہوں نے بھی کی ہوگی, یہ نہیں کہ فائٹ نہیں کی ہوگی, لیکن کبھی بھی وہ ایز اے فائٹر ریکگنائز نہیں ہے. وہ ریکگنائزڈ ہیں اپنے ریسورسز کو دین پہ لگانے کے لیے. تو یہ نیت کر کے بھی ریسورسز کما سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریسورسز کی محنت نہ کریں, بالکل کریں. رہی بات کہ باقیوں کو کیسے آپ مطمئن کریں, کون کہہ رہا ہے ان کو مطمئن کرو؟ آپ تو مطمئن نہیں کر سکتے دوسروں کو. آپ کا کام ہے اچھے اخلاق والے بیٹے بننا, اخلاق اچھا رکھیں, اپنے اعمال سیدھے رکھیں, اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں, اچھا کریئر بنانے کی کوشش کریں. آپ کو کون کہہ رہا ہے پپو کو جا کے جسٹیفائی کریں, کون کہہ رہا ہے تایا کو جسٹیفائی کریں, کون کہہ رہا ہے ان سے ڈسکشن کریں بیٹھ کے. جس نے کہنا ہے اس نے کہنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی کسی سے, کسی کو زبردستی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام پورا کریں, محنت پوری کریں, اور رشتہ داروں کے اندر اخلاق کو بہترین کریں. آپ نے اخلاق اچھا کر لیا نا, اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. اپنا اخلاق اچھا کر لیں. جب آپ لوگ لڑتے ہیں نا, جب وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں, آپ لڑنے مرنے والے ہو جاتے ہیں, تو آپ کا تو اخلاق ہی اچھا نہیں ہے. تو آپ اخلاق اچھا کر لیں, آپ کے رشتہ دار اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیں گے, آپ کو ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو محنت پوری کریں, ریسورسز کمانے کی بھی محنت کریں, لیکن ریسورسز کے پیچھے مرنے والے نہ ہو جائیں. مرنے والے کے ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ریسورس نہ مل سکا تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوگی. وہ کیفیت بتائے گی کہ آپ مرنے والے ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے. ریسورس کمانے کی کوشش کی, نہیں کما سکے کوئی بات نہیں, اور کوشش کر لیتے. ہاں, تو دوسروں کو جسٹیفائی کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی, وہ ان کا مسئلہ ہے نا. آپ محنت کر رہے ہیں نا, تو اب کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے, آپ جان کے تھوڑی توڑ رہے ہیں. یا تو آپ ماں باپ کو جان کے دھوکہ دے رہے ہو کہ آپ پڑھائی نہیں کر رہے, فیل ہوئے جا رہے ہیں. ہاں, آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو والدین کے دیا ہوا مال, وقت آپ پہ امانت ہے. آپ نہیں پڑھ رہے, آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. دے ڈیزرو ٹو آسک یو. لیکن اگر آپ پوری محنت سے پڑھ رہے ہیں, واقعی محنت کر رہے ہیں, اور پھر بھی رزلٹ نہیں آ پا رہا, تو آپ کا کام محنت کرنا ہے. پھر آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنا باقیوں کو. وہ پھر باقیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو تانے مار رہے ہیں. تو آپ اپنی محنت پوری کریں, آپ نہ دیں باقی سب کو جواب. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ یار, بہت ٹائم لے لیا میں نے. حضرت اجازت.